یہ کیس اسٹڈی ہے جو آپ لوگوں نے پڑھی ابھی، اور تھوڑا سا ان کی جو ڈائلاگس ہیں ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں، کیٹیگرائز کر دیتے ہیں۔ تو میلینس اور ایتھینینس کے جو ڈائلاگس ہیں ان کو تھوڑا سا ہم کیٹیگرائز کر دیتے ہیں۔ ایتھینینس کے جو آپ نے ڈائلاگس پڑھے ہوں گے وہ آپ کو ریئلسٹ نظر آئے رہے ہوں گے، اور میلینس کے جو ڈائلاگس آپ پڑھے ہوں گے وہ آپ کو آئیڈیلسٹ، یعنی کہ وہ امن کی طرف بلانے والے، اور ریئلسٹ وہ جو کہ جنگ اور طاقت کے زور پر بات کرنے والے لوگ تھے۔ تو تھوڑا سا ان کو ان کے جو ڈائلاگس ہیں ان کو تھوڑا سا کمپیئر بھی کر لیتے ہیں اور کیٹیگرائز بھی کر لیتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ آف جسٹس ڈپینڈس آن دا ایکولیٹی آف پاور۔ انصاف دنیا میں قائم کب ہوتا ہے؟ جب پاور برابر ہو، دو لوگوں کی یا دو اسٹیٹس کی۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے نا، جسٹس تبھی آتا ہے جب آپ کے پاس پاور ہو۔ ابھی بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، انصاف بھی انہی کے لیے نہیں ہے۔ آپ چلو، انصاف ان کے لیے نہیں ہے۔ اینڈ دیر از نو فیئر فائٹ، اٹ از ریدر اے کوشچن آف سیونگ یور لائفس اینڈ ناٹ ریزسٹنگ دوز ہو آر فار ٹو اسٹرانگ فار یو۔ یہ کوئی صحیح جنگ نہیں ہوگی، فیئر فائٹ نہیں ہوگی۔ سوال آپ کی زندگی کا ہے کہ آپ اپنی لائف کو بچائیں اور ان لوگوں کو روکے نہیں جو آپ سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ان کو تھریٹ دے رہے تھے نا کہ ہمارے پاس پاور بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جنگ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنی لائفز کو سیو کریں، اور وہ کیسے کرنا ہے کہ ہمیں ریزسٹ نہیں کریں، ہمیں یہ جو جزیرہ ہے میلین والا، اس کو کنٹرول کرنے دیں اور اس پر ہمیں حکومت کرنے دیں، ہمیں ریزسٹ نہیں کریں۔ ریزسٹ کسے کہتے ہیں؟ جب عوام کسی جابر یا ظالم کے خلاف کوئی بغاوت کرے تو اس کو کہتے ہیں ریزسٹ۔ تو ریزسٹ ہمیں نہیں کریں آپ کو۔ اٹ از دا لا آف نیچر ٹو رول واٹ ایور ون کین۔ اب یہ جو لا آف نیچر ہے یہ بیسیکلی ایک تھیوری ہے جو کہ اسی کلاس میں ہم کور کریں گے اور آگے اس کا ذکر آئے گا، اور یہ انسانوں میں پائی جاتی ہے، اور اسی طرح اسی لا آف نیچر کو جو ہے نا اپلائی کرتے ہیں اسٹیٹس پر۔ Anybody else with the same power as ours would be acting in precisely the same way۔ جس طرح ہم ایکٹ کر رہے ہیں نا، تو بالکل ایسے ہی ایکٹ کرتا اگر کسی اور کے پاس پاور ہوتا۔ یہ صرف ہم ایتھنس والوں کی بات نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میلینس کے والوں کے پاس بھی اتنی فوج جتنی ہمارے پاس ہے، اتنی پاور، طاقت، گھوڑے، ہتھیار وغیرہ ہوتے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتے جیسا ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے بیسیکلی لا آف نیچر۔ لا آف نیچر کیا ہے؟ کہ جو پاورفل ہے وہ رول کرے گا، اور جو ویک ہے وہ رول ہو جائے گا، اس پر حکومت قائم ہوگی۔ آپ لوگوں نے ایتھکس میں یوتھائفرو ڈائلیما پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا بیسیکلی۔ اچھا، وہ گائجس کا ذکر سنا ہے؟ گائجس کا نہیں؟ اچھا، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں تو یہ پوائنٹ آپ کا کلیئر ہو جائے۔ ایک بندہ تھا جو تھا جس کا نام تھا گائجس، یہ بیسیکلی بکریاں چراتا تھا، اور ایک مرتبہ جب یہ بکریاں چرا رہا تھا تو جیسے اب کوئی آتا ہے زلزلہ، ایک زلزلہ آیا زمین میں، تو اس زلزلے کی وجہ سے نا زمین پھٹ گئی، تو ایک بڑا سا شگاف ہو گیا، تو اس کے اندر ایک ٹیمپل تھا۔ اس نے دیکھا تو یہ نیچے اترا، جب وہ نیچے اترا تو وہاں پر وہ مندر میں گیا، جب وہاں سے ایک انگوٹھی نظر آئی، وہ اس نے پہن لی۔ اس انگوٹھی میں پاور یہ تھا کہ جب اس کا لگینا جو ہوتا ہے، جو اس کا موتی ہوتا ہے، دانا، وہ اوپر کی سائڈ رہتا تو ویزیبل رہتا، اور جب اس کو گھما کے نیچے کر دیتا تو انویزیبل بن جاتا اور غائب ہو جاتا۔ تو جب اس نے فیل کیا کہ میں غائب ہو سکتا ہوں،
مطلب ہی ریئلائز اے پاور، یہ پاور ہے، اس نے ریئلائز کیا کہ مجھ میں یہ اپنی پاور ہے. تو وہ گیا، اس نے اپنے دور کا جو بادشاہ تھا جس کی وہ غلامی کرتا تھا، اس بادشاہ کو اس نے قتل کر دیا اور اسی حکومت میں بیٹھ گیا. اب یہاں پر پھر ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں حد تک مورلٹی پہ. یہ جو بندہ ہے گیجز، کیا یہ انسانی جو مورلٹی ہے اس کا ریپرزینٹیٹیو ہے؟ اگر یہ سمجھیں ہم کہ یہ جو بندہ گیجز ہے یہ انسانوں کا ریپرزینٹیٹیو ہے ان ٹرمس آف مورلٹی، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ جیسا گیجز ہے ویسے سارے انسان ہیں، کہ جب انسان کو پاور ملتا ہے تو وہ ویسا بنتا ہے. تو یہ جو ریئلسٹ تھے ان کی اپروچ یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ مسئلہ نہیں، یہ لا آف نیچر ہے، کہ اگر آپ لوگوں کے پاس یا کسی اور کے پاس بھی پاور ہوتی تو وہ بھی ایسے ہی کرتے جیسے گیجز نے کیا. اور سملر ایک یہی قصہ جو ہے نا آپ کو قرآن میں بھی ملتا ہے، ہاروت اور ماروت کا. یہ جو دو فرشتے آئے تھے انسانوں کی شکل میں، پھر انہوں نے شراب بھی پی، قتل بھی کیا. تو خیر اب تو وہ کوئی ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ لٹکے ہوئے ہیں. اب یہ پورا قصہ جو ہے یہ بیسیکلی اسی ڈائلیما کا ایک حصہ ہے. وہاں پر آپ کو گیجز ملتا ہے، یہاں پر ہاروت اور ماروت کا ذکر ملتا ہے. تو بیسیکلی یہ جو ہے نا ریپرزینٹیٹیوس ہیں. پھر آگے مزید پھر ایک ڈائلیما آتا ہے، اس پہ یہ کہلاتا ہے یوتھائفرو ڈائلیما. یہ فی الحال یوتھائفرو ڈائلیما کو رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو آگے چلتے ہیں. If one follows one's self-interest, one wants to be safe. اگر کوئی سیلف انٹرسٹ چاہتا ہو نا تو وہ کیا ہے؟ سیف رہنا. اب اس کو بھی یاد کرنا ہے، یہ پوائنٹ پھر آگے آئے گا کہ جہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ریاست اسٹیٹ کا جو الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے. کیا وہ پاور ایکیومولیٹ کرنا اس کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے، یا وہ ڈیفینس کرنا اس کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے؟ تو اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی لائف بچائیں، نہ یہ انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ آپ ہمیں شکست دیں اور پھر ہمارے ہی ایتھنس پر قبضہ کر لیں. تو میلینس کے ڈائلاگس کو دیکھتے ہیں جو کہ آئیڈیلسٹ تھے بیسیکلی. یو شوڈ ناٹ ڈسٹرائے اے پرنسپل، فیئر پلے اینڈ جسٹ ڈیل. یہ جو انصاف ہے، جسٹس ہے، اس کو آپ چھوڑیں نہیں. یونیورسل پرنسپلس، یونیورسل مورلٹی کو آپ نہیں چھوڑیں. یہ ان کو ایتھکس سکھا رہے ہیں بیسیکلی. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو اپوز یور پاور. اور یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جو آئیڈیلسٹ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ریئلزم ہے یا پاور پالیٹکس ہے یہ ہے، اس کو مانتے ہیں آپ، لیکن یہ ٹیمپرری فیز ہے، یہ گزر جائے گا. تو یہ ان کی مخالفت نہیں کرتے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو اپوز یور پاور. گاڈس ول گیو اس فارچون ایز گڈ ایز یورس. تو جیسی پاور آپ کے پاس ہے ہمیں بھی گاڈس، دیوتا جو ہے نا ویسی پاور دیں گے. Our decision, Athenians, is just the same as it was at first. یہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ وہی ہے جو پہلے تھا. We are not prepared to give up in a short moment the liberty which our city has enjoyed from its foundation for 700 years. ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم جنگ کریں گے. الدو ہم آپ کو ایتھکس، مورل پرنسپلس بتا چکے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی یہ خاصیت رہی ہے کہ جب بھی جنگ کرنے جاتے تھے تو ایسے ہی جنگ نہیں کرتے تھے، جنگ کے اصول مقرر کر دی جاتے تھے. سب سے پہلے جنگ کا اعلان کیا جاتا تھا. پھر اس کو آپ ٹیررسٹ سے کمپیئر کر سکتے ہیں. جنگ کا اعلان کیا جاتا تھا کہ آپ جنگ کریں ہم سے، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہوگا کہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کی کوئی ذاتی ملکیت جو گھر ہے یا اے سی ہے یا کوئی اور سامان اس کا برباد نہیں کیا جائے گا. تو یہ کچھ اناؤنسمنٹس ہوتی تھی. یہ بیسیکلی ایک مورل پرنسپلس ہیں وارس کے. یہ ہم ایک پورا چیپٹر پڑھیں گے اس پر نا کہ جو انٹرنیشنل لا ہیں وارس کے وہ کیا ہے. تو یہ فنڈامنٹل رولس ہیں
وار کے جب آپ جنگ کرتے ہیں تو بچوں کو آپ قتل نہیں کر سکتے، عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے یا بوڑھوں کو قتل نہیں کر سکتے. تو جنگ میں بہت سارے عورتیں پہلے بھی جاتی تھیں، کوئی پانی بھر کے دینے جاتا تھا، تو کوئی زخموں کو پٹی وغیرہ مرہم وغیرہ لگانے جاتے تھے تو جاتے تھے. تو بیسیکلی یہ انہوں نے پہلے بتا دیا کہ ایتھکس اور مورلٹی کیا کہتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ڈیفینس والا پرپز ہے نا یہ نہیں چھوڑیں گے. اب آپ کو نظر آ گیا کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک جو یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے نا اس کا ڈیفینس جو ہے نا یہ لازمی ہے، اور دوسرے آپ کو نظر آئے جو کہ پاور پر فوکس کر رہے ہیں. انہیں پاور ہونا چاہیے چاہے کسی کی ریاست چھین کے بھی. اب تھوڑا ان کو ہم تھیورائز کرتے ہیں، ڈائلاگس کو تھیورائز کرتے ہیں کہ یہ کون سا کانسیپٹ ہے اور ان کا ڈائلاگ جو ہے وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے. یہ آپ کو بکس میں نہیں ملے گا، وہ جو میں نے کلاسیفیکیشن کی ہے نا یہ بک میں نہیں ہے. بک میں صرف کیس اسٹڈی ہے، اور اس کے بعد جو آگے ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے. یہ سلائڈ بھلے آپ رکھ لیں، آپ کے کام نہیں. Athenian leaders who arrived on the land of Melos to assert their right of conquest over the islanders. جتنے بھی جزیرے کے لوگ رہ رہتے تھے ان پر جو ہے نا اپنی فتح منوانے کے لیے وہ ادھر پہنچ گئے. یہ بیسیکلی دے آر پریکٹسنگ ریئلسٹ تھیوری، کہ وہ ریئلسٹ تھیوری پر عمل کر رہے ہیں. واٹ the Athenians are asserting over the Melians is the logic of power politics. یہ ڈیفینیشن ہے ریئلزم کی، کہ ریئلزم بیسیکلی کیا کہتی ہے کہ آپ کے پاس پاور ہو تو آپ نے وہ ایزرٹ کرنا ہے کسی، ڈیمونسٹریٹ پاور، انکریز پاور، کیپ پاور، ڈیمونسٹریٹ پاور، کہ آپ نے پہلے تو پاور بڑھانا ہے، پھر اس کو جو ہے نا مینٹین کر کے بھی رکھنا ہے، اور پھر آپ نے جو ہے نا وہ ڈیمونسٹریٹ بھی کرنا ہے، لوگوں کو بتاتے رہنا ہے کہ آئی ایم پاورفل، جیسے امریکہ نے کیا افغانستان میں 2001 میں، یا رشیا نے 1979 میں افغانستان میں کیا. The Malians were forced to submit to the realist iron law. یہ جو ریئلزم ہے بیسیکلی سر آئرن لا ہے، مورل لا نہیں ہے، آئرن لا، طاقت کے زور پر. That power politics prevail in human affairs. کہ یہ جو پاور کی جو پالیٹکس ہے یہ بیسیکلی ہیومن نیچر سے آتی ہے. اس کنسیپٹ کو ہم کہتے ہیں نیچر آف اسٹیٹ. ایک آپ نے پڑھا لا آف نیچر، یہ کانسیپٹ دوسرا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم نیچر آف اسٹیٹ. جو اسٹیٹ کی جو نیچر ہے نا وہ یہی ہے بیسیکلی کہ یہ پاور پالیٹکس صرف ریاست میں پائی نہیں جاتی بلکہ انسانوں میں بھی یہ ہوتی ہے، جیسے سیاستدان کرسی کے لیے بڑھتے ہیں. اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کلاسیکل ریئلزم کہتے ہیں. یہ پھر ریئلزم کی ٹائپ ہے، اس کو آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اسٹینڈرڈ آف جسٹس ڈپینڈس آن کوالٹی آف پاور، نیسیسٹی آف پاور ٹو ریزالو کانفلکٹ، ایکویلیبریم آف پاور. اب یہ جسٹس جو ہے نا وہ قائم تبھی ہو سکتا ہے جیسے وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ مطلب انصاف بیسیکلی وہ کیسے آئے گا، وہ یہ ہے کہ the standard of justice depends on equality of power. تو انصاف بیسیکلی ہوتا ہی تب ہے جب پاور کی ایکولیٹی ہو. کبھی آپ دو سرداروں کے ساتھ جھگڑتے نہیں دیکھیں گے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایکولیٹی آف پاور ہے. کبھی آپ امریکہ کو برطانیہ کے ساتھ جنگ کرتے نہیں دیکھیں گے بیکاز آف ایکولیٹی آف پاور کی وجہ سے. تو جسٹس یہ ہے کہ ایکولیٹی آف پاور ہونا چاہیے، جبھی جا کر دنیا پر انصاف قائم ہوگا. اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ نیسیسٹی آف پاور کی ضرورت ہوتی ہے ٹو ریزالو کانفلکٹ. کسی بھی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پاور ہونا لازمی ہے. جیسے گاؤں والے اکثر جھگڑا کرتے ہیں نا تو فیصلہ کہاں کرتے ہیں؟ وڈیرے کے پاس، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے، جو کہ وہ جو بعد میں فیصلہ ہوگا نا اس کو نافذ بھی کر سکے، اس کو پھر سزا بھی دے سکے کہ میرا فیصلہ نہیں مانا، تو مجھ سے فیصلہ کروائیں گے تو چلے جائیں دوسرے دن کسی اور سے کروا دیں، کیونکہ اتنی پاور نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا پاور کی ایکویلیبریم ہونا لازمی ہے اگر دنیا میں امن قائم کر رہے ہیں. پاور از لا آف نیچر. یہ پاور پالیٹکس جو ہے یہ نیچرل ہے. پاور پالیٹکس جو ہے یہ نیچرل ہے، یہ اسٹیٹ سے کبھی بھی نہیں جائے کیونکہ یہ نیچر ہے، فطرت میں ہے. جیسے البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری ہے نا E=mc². تو یہ یونیورسل پرنسپل ہے، ہر جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے.
دس از دا سیلف رول ٹو اسٹینڈ اپ ٹو ونس ایکول اسٹرگل فار پاور، کہ آپ اپنے لیے پاور اکٹھی ایکومولیٹ کرتے رہیں. اور سیلف رول کیا ہے کہ آپ نے اس ریاست کے مقابلے میں برابر کھڑا رہنا، مطلب آپ کے پاس فوج بھی اتنی ہو، ہتھیار بھی اتنے ہونے چاہیے. Anybody else with the same power as ours would be acting in precisely the same way. یہ ہیومن نیچر ہے کہ انسان کے پاس، جیسے ابھی میں نے آپ کو گائجز کی ایگزامپل دی کہ اگر انسان کے پاس بھی پاور آتا ہے نا تو وہ ویسے ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. If one follows one's self interest, one wants to be self. تو یہ جو اسٹیٹ کا جو سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے، نیشنل انٹرسٹ، وہ کیا ہوتا ہے؟ پاور ہوتا ہے. یہ ریئلسٹ کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ پاور ہوتا ہے. لیکن آئیڈیلسٹ کے مطابق سیکیورٹی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ سیکیورٹی پر فوکس کریں، پاور پر ضروری نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارا بیسیکلی آج کا لیکچر، جو کہ ریئلزم پہ ہے. پاور پالیٹکس اور ریئل پالیٹکس اور پاور پالیٹکس. اصل جو پالیٹکس ہے اسٹیٹس کے درمیان وہ یہی ہے، ریئل پالیٹکس، جسے آپ پاور پالیٹکس بھی کہتے ہیں. ورلڈ پالیٹکس آئی اسٹرگل فار پاور، یہ تھامس ہابس نے کہا تھا کہ جو گلوبل پالیٹکس ہے نا، یہ ایک اسٹرگل ہے، چل رہی ہے اسٹیٹس کے درمیان میں فار دا پاور. ہر اسٹیٹ سپر پاور بننا چاہتا ہے. بیٹا اب یہ پوری ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، میں نے اس کو اس سائڈ میں سمرائز کر دیا ہے. دا اسٹرگل فار پاور، پوزیشن اینڈ نیشنل انٹرسٹ انڈر انارکی از کالڈ ریئلزم. یہ اس کی پوری ڈیفینیشن ہے جو بک میں لکھی ہوئی ہے کیگلے کی. تو میں نے اس کو سمرائز کر دیا ہے. یہ ہے دا اسٹرگل فار پاور، کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ پاور کے لیے اسٹرگل کرتی ہیں. اسٹرگل فار پوزیشن، کہ وہ پوزیشن کے لیے اسٹرگل کرتی ہے، کہ جیسے اگر ہم ڈیولپنگ اسٹیٹ ہے تو ڈیولپڈ اسٹیٹ بن جائیں، ڈیولپڈ اسٹیٹ ہے تو ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں آ کر سپر پاور بن جائیں. تو یہ پوزیشن کے لیے بھی. اینڈ نیشنل انٹرسٹ، کہ ملک کا دفاع کرنا، اس کے لیے فوج لازمی رکھنا، یہ بھی ملک کے مفاد میں آتا ہے. تو یہ بیسیکلی، اور آپ کے ملٹری کا جو بجٹ زیادہ ہوتا ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم جو مرکنٹلسٹ اپروچ پڑھ کر آئے ہیں نا، مرکنٹلسٹ، یہ بیسیکلی ہم نے کہا تھا کہ یہ کون سے ہیں؟ ریئلسٹ اپروچ والے ہے نا. اور پھر ہم نے لبرلس کو کہا تھا کہ وہ آئیڈیلسٹ اپروچ والے ہیں. تو یہ جو بیسیکلی مرکنٹلسٹ اپروچ والے ہیں، تو یہ انڈر انارکی ہوتا ہے. مطلب اگر ہر اسٹیٹ کو دیکھیں نا تو وہ پاور کے لیے اسٹرگل کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ انارکی ہے. کوئی سپریم اسٹیٹ نہیں ہے جو سارے اسٹیٹس کو کنٹرول کرتی ہو، ان کی ملٹریز کو کنٹرول کرتی ہو اور جنگ کو روکتی ہو. ہم نے 2 ورلڈ وار دیکھی، اس سے پہلے آپ تاریخ سے پیچھے جائیں نا، یہ تو صرف ہم محض نام سنتے ہیں. 7 ایئرس وار جو ہے برطانیہ اور فرانس کے درمیان میں 7 ایئرس وار چلی. اسی طرح جو ہے نا وہ آپ کی 30 ایئرس کی ایک وار چلی ہے. اور اسی طرح ایک وار چلی جس کا نام ہے 100 ایئر وارس. ایک وار ایسی چلی ہے جو کہ 700 ایئر وارس کہلاتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں. کئی 100 سال تک لوگ لڑتے رہتے تھے. جیسے عرب کا آپ نے سنا ہے کہ عرب میں قبیلے اکثر جو ہے نا وہ لڑتے رہتے تھے اور صدیوں تک ان کی جنگ چل رہی تھی. اور شروع کہاں ہوتی تھی؟ ایک بندے کی قتل سے. تو یہ جو دوسری بات ہے پوزیشن، کہ ہر اسٹیٹ جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پوزیشن پہ آئے. جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ امریکہ کی، انڈیا کی جو کرنسی ہے وہ اب گلوبلائزڈ ہو گئی ہے. اس کو کوئی 16 کنٹریز یا 18 کنٹریز نے اس کو ریکگنائز کر لیا ہے ایز اے گلوبل کرنسی کے طور پر. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کنٹریز میں اس کا ایکسچینج جو ہے نا وہ پاسبل ہے. ایکسچینج تو ویسے بھی پاسبل ہوتا ہے لیکن وہ اس کو ایک اسٹینڈرڈ کرنسی کے طور پر لے رہے ہیں. اینڈ نیشنل انٹرسٹ، کہ اسٹیٹس کے جو اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہے نا دیر از نو پرماننٹ فرینڈ نو پرماننٹ اینیمی، نیشنل انٹرسٹ ریمینس پرماننٹ. تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں کیونکہ انارکی ہے، اس انارکی کی وجہ سے کبھی کوئی اسٹیٹ کسی اسٹیٹ کا ایک دوست بھی بن جاتی ہے اور کبھی کوئی اسٹیٹ کسی دوسری اسٹیٹ کی دشمن بھی بن جاتی ہے.
لیکن ہمیشہ یہ صورت نہیں رہتی کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوست رہیں گے. جیسے چائنا پاکستان کو دیکھ لیں، 1965 سے پہلے وہ کمیونسٹ بلاک میں تھا چائنا، پاکستان کیپٹلسٹ بلاک میں تھا. کولڈ وار کو پڑھیں گے تو یہ دونوں بالکل الگ بلاکس میں تھے. وہ امریکہ کے بلاک میں تھا، چائنا رشیا کے بلاک میں تھا، اور بالکل اپوزٹ ان کے جو ہے نا انٹرسٹ تھے. پاکستان چاہتا تھا کہ وہ کیپٹلسٹ رہے، یہاں پہ پرائیویٹائزیشن ہو، اور وہ وہاں پر جو ہے نا نیشنلائزیشن پر فوکس کر رہے تھے. یہ تو جب بھٹو آئے تو انہوں نے اس پر فوکس کیا، نیشنلائزیشن پر، اور وہ کیپٹلزم امریکن سسٹم کے اگینسٹ میں چلے گئے، تو بعد میں وہ بھٹو کو بھی قتل کروا دیے تھے. اور جو لوگ پاکستان میں کمیونسٹ رہے ان کے ساتھ مسئلہ ہوا، جیسے فیض احمد فیض کے ساتھ مسئلہ ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مسئلہ ہوا. اسی طرح آپ کے جو ایران میں رضا شاہ پہلوی کو ہٹا دیا گیا، اور یہ جو شاہ فیصل تھے سعودی عرب کے، ان کے ساتھ مسئلہ ہوا. تو بہت سارے کنٹریز میں جو لیڈرز تھے جو کہ اس سوچ کو، کمیونسٹ سوشلائزیشن سوچ کو لے کے چل رہے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا. تو یہ بیسیکلی انارکی میں یہی ہوتا ہے کہ نہ ہمیشہ کے لیے کوئی کسی کا دوست رہتا ہے، نہ ہمیشہ کے لیے کوئی کسی کا دشمن رہتا ہے. لیکن جو چیز پرماننٹ رہتی ہے ان میں وہ ہے اسٹیٹ. کسی بھی پوزیشن پر اسٹیٹ کی پاور کم ہونے نہیں دینا، یہ نیشنل انٹرسٹ کا. بڑھائیں بڑھیں جتنی، پوزیشن کم نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو ہے نا بیسیکلی آپ کی ڈیفینیشن ہے ریئلزم کی. ان کی بیسک ازمپشنس کو دیکھتے ہیں ریئلسٹ کی. بیسیکلی ہم ان کو پڑھ کر آئے ہیں، ہے نا، پڑھی ہوئی ہے نا یہ. تو تھوڑا سا ایک ریفلیکشن ان کا دیکھ لیتے ہیں. یہ بیسیکلی کن پر فوکس کرتے ہیں؟ یہ ہیومن نیچر پر فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا جو پرائم سرکل ہوتا ہے جن کے گرد ساری ان کی باتیں گھومتی ہیں، وہ ہیومن نیچر ہے. انسان کی نیچر کو وہ لیتے ہیں. اور وہ نیچر کون سی والی؟ ان بورن نیچر والی، جو پیدائشی طور پر انسانوں کو ایز اے لا آف نیچر ملی ہوئی ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے پاور پالیٹکس. تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہیومن نیچر از امپرفیکٹ، پرفیکٹ نہیں ہے انسان کی نیچر، اور یہ امپرفیکٹبل ہے کہ اس کو پرفیکٹ نہیں کر سکتے آپ. ایک تو پرفیکٹ ہے نہیں کہ چانس ہے کہ اس کو پرفیکٹ کیا جا سکے، تو وہ بھی چانس نہیں ہے کہ اس کو پرفیکٹ کیا جا سکے. ہیومن بینگس in order to achieve self interest do not hesitate to destroy others. یہ جو آپ نے وہ تھیوری پڑھی تھی نا چارلس ڈارون والی، سروائیول آف دا فٹیسٹ. تو سروائیول آف دا فٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو پاورفل اینیمی ہوتا ہے وہ جو ویک اینیمی ہوتا ہے اس کو کھا جاتا ہے. جیسے ہم نے بڑی مچھلی کا دیکھا تھا کہ وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے. سروائیول کا مطلب کیا ہے؟ زندہ رہنا. اور اس میں ایک ان کا جو کور ایلیمنٹ ہے، ریئلسٹ کے 3 کور ایلیمنٹس ہیں. ایک اسٹیٹزم ہے، ایک سروائیول ہے، اور ایک آپ کا جو ہے نا وہ ایک تیسرا بھی ہے میرے خیال سے انٹرسٹ ہے. تو یہ 3 ان کے کور جو ہے نا وہ ایلیمنٹس ہیں. اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ سروائیول ہے. تو یہ جو ہے نا سروائیول اس تھیوری کے مطابق، ڈارون کی تھیوری کے مطابق سروائیو کون کرتا ہے؟ وہ جو پاورفل رہے. اب باقی جانور جیسے آپ ہاتھی بہت زیادہ طاقتور ہے، شیر سے بھی زیادہ، لیکن وہ جنگل میں سروائیو نہیں کر پاتا. یہ چیز ڈفر کرتی ہے کہ اس کے پاس پاور کیا ہے. طاقت پاور نہیں ہے. یہ جو ایگریسو پاور ہے، شدت، کہ کسی کو کمپیٹ کر کے اس کو ڈیفیٹ کر کے اس پر اوور کم کرنا، قابو کر لینا، یہ پاور ہے. پاور یہ نہیں ہے کہ طاقت کتنی ہے محض. پاور یہ ہے کہ آپ دوسرے کے مقابلے میں کتنا کمپیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ریئلسٹ کہتے تھے کہ پاور، تو پاور کلیئر کہ نہیں تھا کہ ان کے نزدیک پاور کیا ہے. بعد میں جا کر انہوں نے کہا کہ یہ جو پاور ہوتا ہے یہ بیسیکلی ان کمپیریزن ٹو سم تھنگ ہوتا ہے. اس کے کمپیریزن میں کوئی نہ کوئی اور ہو. جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جن کو آپ ایکسپلین کرنے جائیں تو اس کے کوئی اپوزٹ ہو. جیسے آپ کبھی بھی گرمی کو ڈیفائن نہیں کر پاتے جب تک کہ سردی نہیں ہوتی. سردی کو ایکسپلین نہیں کر پاتے آپ جب تک کہ آپ نے گرمی کو فیل نہ کیا ہو کہ یہ گرمی ہے یہ سردی ہے. ابھی جیسے وہ کہہ رہی تھی نہیں سر درسی خراب ہے، اصل مسئلہ یہ ہے. تو یہ جو ہم کانفلکٹنگ انٹرسٹ پڑھ کر آئے ہیں، یہ بیسیکلی نیشنل انٹرسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کانفلکٹنگ ہوتے ہیں. جیسے کبھی زمین پر، کبھی ریسورسز پر، کبھی جو ہے نا وہ پاور پر، کبھی آپ کی بیلنس پر. یہ اب یہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں یہ سم ٹائم جو ہے نا کنٹریز کو وار کی طرف لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پاور جو ہے وہ ڈٹرمائن کرتا ہے آؤٹ کم اکارڈنگ ٹو ریئلسٹ، کہ اگر آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں نا تو نتیجہ جو ہے وہ آپ ہاریں گے یا جیتیں گے یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس فوج کتنی ہے، بیلنس آف پاور، آپ کے پاس ہتھیار کتنے ہیں اور آپ کے پاس جو باقی ٹینکس وغیرہ ہیں وہ کتنے ہیں. یہ ایک فکس ڈاکٹرائن بنا ہوا ہے. ڈاکٹرائن کا مطلب ہے عقیدہ، نظریہ. یہ ایک فکس ڈاکٹرائن، ایک نظریہ بنا ہوا ہے پاور پالیٹکس والا. ایک کمپٹیشن چل رہا ہے پوری دنیا میں جس کو نہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے نہ ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ریئلسٹ سوچتے ہیں، آئیڈیلسٹ ایسا نہیں سوچتے. یہاں پر تھوڑا سا ڈفرینس کر لیں. ٹھیک ہے. یا کوئی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتی. یہ تو بعد میں جب وہ آئیڈیلسٹ لوگ آئے تو انہوں نے لیگ آف نیشن کی بنیاد رکھی، انہوں نے کہا ورلڈ وار 2 نہیں ہونے دینی. پھر سے کوشش کی آئیڈیلسٹ لوگوں نے. 1940 میں ایک ڈبیٹ بھی ہوئی، ریئلسٹ جیت گئے. حالانکہ جیت کے کمپٹیشن ان کا، اس کو کہتے ہیں جیسے دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں مناظرہ ہوتا ہے. تو ان کی ایک ڈبیٹ ہوئی، کمپٹیشن ہوا 1940 میں آئیڈیلسٹ اور ریئلسٹ کے درمیان میں. ریئلسٹ لوگ جیت گئے کیونکہ یہ لا آف نیچر ہے نا، اس وجہ سے وہ جیت گئے. کیونکہ آئیڈیلسٹ کیونکہ وہ آئیڈیاز تھے ان کے، حقیقت تو تھی نہیں. جیسے ہم کہیں کہ بھائی گرمی ہے، یہ تو حقیقت ہے نا، گرمی تو گرمی ہے، یہ تو ریئلسٹ ہے، یہ لا آف نیچر ہے، اس کو تو ڈینائی کیا نہیں جا سکتا. تو اس وجہ سے وہ کمپٹیشن جیتے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ آئیڈیلسٹ بالکل ان کے اگر وہ کمپٹیشن اس مناظرے سے ہار گئے 1940 میں تو بس بات ختم ہو گئی. نہیں، انہوں نے اپنی چیزوں پر کام کیا. انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو بنایا تاکہ یہ ورلڈ وار 3 کو روکا جا سکے. تو انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ انکریزنگ پاور، کیپنگ پاور اینڈ ڈیمونسٹریٹنگ پاور. یہ ان کے مطابق یہی ہے. بیٹا اس کا سمپل یہ ہے کہ جب آپ ایک کے کمنٹس آپ نے پڑھ لیے نا کہ وہ کیا سوچتے ہیں تو اس کے الٹ کر دیا کریں. ٹھیک ہے. ابھی سپوز کریں کہ اگر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریئلسٹ ہے بیسیکلی ان کو کیسے ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے. سپوز کریں گے اگر ایک کوشچن ہو تو اس کا بالکل اپوزٹ لکھ دیں. جو پوائنٹس ادھر لکھے ہوئے نا کہ ڈیمونسٹریٹ پاور، کیپ پاور اور انکریز پاور، اس کا اپوزٹ کرتا جائے تو وہ آپ ان کو ڈیفیٹ کر لیں. یا پھر آپ آئیڈیلزم پر بحث کر لیں. یہ مانتے ہیں کہ کرنٹ انٹرنیشنل سسٹم جو ہے یہ پاور پر بیس کرتا ہے. اور یہ میں نے آپ کو کہا تھا، ان کو جو یہ میلینز تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم یہ بات تو مانتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت پاور ہے، لیکن گاڈس جو دیوتا ہیں وہ بھی ہمیں امید ہے کہ وہ آپ کی جتنا آپ کے پاس پاور ہے اتنا ہمیں بھی دیں گے. ہاں، تو یہ وہ بھی مانتے تھے، ایتھنس والے، میلینس والے وہ بھی مانتے تھے. یہ بھی مانتے تھے آئیڈیلسٹ کہ بیسیکلی جو ہے نا یہ انٹرنیشنل سسٹم میں پاور پالیٹکس جو ہے نا وہ رہتی ہے. لیکن جزیرے تھے اس پر کنٹرول کرنے کے لیے.
بیٹا میں بتاتا ہوں تھوڑا سا، دیکھیں اب بیسیکلی پہلے جو جنگیں ہوتی تھی نا ان کا پرائم پرپز لینڈ نہیں ہوتا تھا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جیسے آج ہمارے یہاں زمین پہ جھگڑا کرتے ہیں نا، یہ زمین پہ جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ پرانے زمانے کی بات کریں جب یہ ایتھنس اور ملینس والے تھے نا، تو یہ کبھی بھی زمین جھگڑے نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ وہ پراپرٹی ہے جو اموویبل ہے، وہ اگر اس کو شکست بھی دے دیں نا تو ان کے فائدے کی نہیں۔ تو اس وقت جو جب یہ ان کا ٹائم تھا نا، تو تب جو جنگ ہوتی تھی وہ انسانوں پر ہوتی تھی کہ جنگ میں کچھ کو قتل کر دو اور کچھ کو لے کر ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا۔ پھر وہ ان سے کام کرواتے تھے، کسی سے کھیتی باڑی کرواتے تھے، کسی سے جو ہے نا کوئی لوہار کا کام، کوئی کیا، وہ انہوں نے غلام رکھے ہوئے تھے۔ جیسے آج ہم رکھتے ہیں نا گھر میں نوکر، تو وہ نوکر نہیں رکھتے تھے۔ پھر یہ جب جنگ ہوتی تھی تو وہاں سے جتنے قیدی پکڑ کے لاتے تھے نا تو ان کو وہ پھر غلام بنایا جاتا تھا۔ ابن بطوطہ نے بھی اپنی کتاب اس ریلا میں اس بات کا ذکر کیا ہے، یہ جو ہندو کش کی پہاڑیاں ہیں، ایک کش بیسیکلی یہ وہ لفظ ہے آپ کا پشتو لفظ ہے، بلوچی لفظ ہے، یہ کشتن سے آیا ہے، یہ فارسی لفظ اور بلوچی ملتی جلتی ہے۔ تو فارسی کشتن فارسی میں کہتے ہیں کاٹنے کو اور مارنے کو۔ تو یہ جو ہندو کش کی پہاڑیاں تھیں، ان کو ہندو کش اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ جب پہلے لوگ آتے تھے یہاں پر ہندوستان میں، وہ حملہ کرتے تھے، جیسے آریانس آئے تو انہوں نے یہاں پر کچھ لوگوں کو مارا اور یہاں سے وہ لوگوں کو لے گئے اور انہوں نے جا کر ان کو ان ہندو کش پہاڑیوں سے لے کر سینٹرل ایشیا میں تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان ان علاقوں میں لے جاتے تھے اور ادھر جا کے ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا۔ یہی نہیں، صرف آپ یہ کرسٹوفر کولمبس کو دیکھ لیں، اس پہ ایک بک پڑھ میرے دوست نے لکھی ہے بڑی زبردست۔ یہ کرسٹوفر کولمبس تو یہ تو بڑا ہیرو ہے، یہ بہت بڑا ویلن تھا۔ یہ جہاں پر ان جزیروں پہ گیا جہاں پر وہ اس کا جو ایک ساتھی تھا جس نے اپنی بک لکھی، اس نے لکھا کہ ہم تقریباً ہر جزیرے پہ گئے اس تلاش میں کہ کوئی بندہ ہمیں انسان کوئی مل جائے جو زندہ بچا ہو، لیکن ہمیں کوئی نہیں ملا۔ ہر جزیرے پہ وہ ڈھونڈتا تھا، لوگوں کو قتل کرتا تھا، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پہ۔ اسی بک میں اس نے لکھا ہے مزید کہ افریقہ پر جب یورپ والوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے افریقنز کو یہاں سے وہ سمندری جہاز بھر کے بھیج دیتے تھے اور امریکہ میں ان کو بلیکس کو غلام بنا دیا جاتا تھا۔ یہ جو امریکہ میں بلیک اور وائٹ کا مسئلہ چلتا ہے نا، تو بلیک وہ لوگ ہیں جو افریقہ سے آئے تھے اور ان کو غلام بنایا گیا، ان کے باپ دادا غلام تھے یہاں پر امریکہ میں۔ تو یہ پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں ان کا پرائم پرپز زمین نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آبادی بہت کم ہوتی تھی بیٹا، بہت ہی کم۔ مطلب ایک بادشاہ ہوتا تھا نا تو اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے نا وہ 2 لاکھ ہوتی تھی، بس اتنی فوج ہوتی تھی۔ پوری آبادی ملا کے نا 2 لاکھ فوج، 3 لاکھ فوج، ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ 20 کروڑ آبادی ہوتی تھی۔ یہ تو ابھی آبادی بڑھی ہے نا اتنی تیزی سے، رفتار سے۔ یہ پہلے وہ اس پہ چلتے تھے، کوئلے والے انجن پہ۔ چھو بابا ہلوڑے بھی ون شاباش ہل اساں پکو لگے، اساں انسان نہ آئے چھا تو کہ چھا تو لگے، ہوا صرف تو ہی کھائیں گا۔ ہاں تو ہیٹھوں میں ہی رہے ہیں نا، ہلو اگتے ہلو۔ تو یہ مانتے تھے کہ یہ ورلڈ پولیٹکس جو ہے نا یہ رہے گی، لیکن آئیڈیلسٹ کہتے تھے کہ یہ ٹیمپریری فیز ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی آپ کو پاور پولیٹکس نظر نہیں آتی، آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ پاکستان کتنے بم بنا رہا ہے۔ 1974 کے بعد 1998 تک، جب تک کہ پاکستان ایٹم بم نہیں بنایا، ہم تو پیدائشی 88 کی پیدائش ہے نا سا، تب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو دیکھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ٹینک جو ہے نا وہ بناتے تھے۔ ابھی وہ پاکستان کوئی ٹینک نہیں بناتا یا پھر کوئی میزائل یا اس طرح کے، وہ پہلے بنا رہے ہوتے تھے دھڑا دھڑ۔ جب یہ فیز گزر جائے گا تو فیوچر سوسائٹی ایمرج ہوگی، ایک یہ سول سوسائٹی بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو نئی سوسائٹی ہوگی یہ مورلٹی پہ بیس کرے گی، کیونکہ ریئلسٹ جو ہے وہ امورل ہے ان کی نظر میں، نان وائلنس، کیونکہ ان کی نظر میں ریئلسٹ جو ہے نا وہ وائلنس کرتے ہیں، تشدد اور ہارمونی، ان کے درمیان میں ہارمونی ہوگی اسٹیٹس کے درمیان میں، ٹھیک ہے، اینڈ بردرہڈ۔
اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہیں گے جیسے چائنا اور پاکستان ہم کہتے ہیں آئرن برادر یا آئرن برادر. تو یہ بیسیکلی ان کی اپوزٹ ہے. ایمرجنگ سوسائٹیز کا جو انٹرسٹ ہوگا ویریس گروپ کا وہ لارجلی جو ہے کرے گا انٹرسٹ مین کائنڈ کا. اب وہاں پر اسٹیٹ کا انٹرسٹ، یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا انٹرسٹ کس میں ہے ترقی میں. جہاں پر بھی جو اسٹیٹ ہے اور وہاں پر کوئی جو ڈیپ اسٹیٹ بیسیکلی جسے آپ کہتے ہیں ٹرم ایک یوز کرتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ، جہاں پر سب سے زیادہ جو خرچ ہوتا ہے نا بجٹ کا وہ فوج پر ہوتا ہے، ملٹری پر ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں پر خرچ ہو. بیٹا یہ اس کے 3 کور ایریاز ہیں، جس میں ہے ایک اسٹیٹ، دوسرا سروائیول اور تیسرا انٹرسٹ سیلف ہیلپ. تو یہ بیسیکلی میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بھی 2-3 سلائیڈیں بنا دوں. پھر میں نے سوچا یہ کیونکہ مائنیوٹ سے ہیں ان پر زیادہ ڈسکشن ضروری نہیں ہے. تھوڑا سا آپ ایک دن نا وہ ابھی تو آپ لوگ تو بچ گئے، یہ جو سچن والے تھے نا ان کو میں IR میں 3 بکس پڑھاتا تھا، خود میں 2 بکس اور ایکسٹرا سے پڑھ کے آتا تھا. تو اس نے مجھے ایک دن کہا سر یہ دیکھیں نا یہ ہماری فلاں سبجیکٹ کی بک ہے. میں نے کہا صحیح ہے. کہتا ہے سر یہ ایک بک ہے اور آپ ہمیں 2 بک سے پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں 3 سے. میں نے کہا تیسری ہے. یہ جو کیگلے والی بک ہے نا یہ تیسری ہے. ایک ہے جوشوا کی جو اصل آپ کی ریکمینڈڈ بک ہے وہ جوشوا کی. پھر دوسری ہے پیلس کی. یہ جو آج ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا یہ والا چیپٹر یہ آپ کا جوشوا میں تو ہے ہی ہے، لیکن کیونکہ جان بیلس میں اس کو کلیئرلی لکھا ہوا ہے کیس اسٹڈی کے ساتھ تو میں اس کو پھر وہاں سے لے لیتا. اور تیسری ہے یہ کیگلے والی جس سے ہم نے موٹیفیلیشن اس کی ہے. تو یہ 3 بکس ہیں. ایک اور بک بھی ہے جو ایک پاکستانی کی لکھی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ یہ پھر آپ اور IB کی اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے نا، ہے بہت چھوٹی، اتنی سی بک ہے چھوٹی سی. مطلب یہ اس کی ڈیفینیشن بتائے گا اور اس کے 2-3 پوائنٹس بتائے گا. اور مطلب کوئی چیپٹر میرے خیال سے ایسا نہیں ہے جو کہ کوئی 50 پیج تک جاتا ہو. کوئی چیپٹر اس کا 4 پیج پہ ختم، کوئی 5 پیج، کوئی 6 پیج، ایسے بہت ہی چھوٹی بک ہے نا. تو میں آپ کا اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ مینٹین کر لے گا. ایک ہے اسٹیٹزم. اسٹیٹزم بیسیکلی کیا ہے؟ جو پرائم ایلیمنٹ ہوتا ہے ریئلسٹ کا وہ اسٹیٹ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گلوبل پولیٹکس میں ایکٹرز کون ہوتے ہیں؟ اسٹیٹ. یہ کہتے ہیں اسٹیٹ والے، اسٹیٹزم والے کہ دیکھیں ڈومیسٹیکلی جو ہے نا، ڈومیسٹیکلی اسٹیٹ کیونکہ سوورن ہوتی ہے اور اس کی سوورنٹی کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوتا. جیسے ہم کہیں کہ پاکستان کی آرمی ہے تو کیا کوئی اور آرمی ہے جو اس کو چیلنج کر رہی ہو؟ چیلنج کرنے والا کوئی نہیں. کیا پاکستان کی روپی کرنسی ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور کرنسی پاکستان میں ہو جو اس کو چیلنج کر رہی ہو؟ تو ایسا ہے نہیں. اس کو کمپٹیشن کی ضرورت ہی نہیں. کانسٹیٹیوشن کو پبلک بھی ایک ہی کنٹری کی ہے تو ود ان کنٹری کوئی ایسی پاپولیشن ہے نہیں جو کہ کوئی پاکستان کی مخالف ہو. تو انٹرنلی یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیلنجز نہیں ہے. ڈومیسٹک یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک اسٹیٹ کا ایک رول یہ ہے جو کہ وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ رول اپنا پلے کرتی ہے ود ان دا فکس یا ٹیریٹری جو باؤنڈری اس کی ہے. اور دوسرا اس کا رول جو ہے ایز اے ایکٹر یہ گلوبل پولیٹکس میں بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جیسے آپ اپنے گھر کے دفاع رہے گا یہ آپ کی انٹرنل ہو گیا، ڈومیسٹک رول ہو گیا. لیکن آپ پاکستان کی سوسائٹی کے بھی تو ایک ایکٹر ہیں. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، ان کے رولس کو فالو کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، اس طرح کا گروپ بنا کے نہیں گھومتے. تو یہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ باہر ڈومیسٹک یا گلوبل
گلوبل پولیٹکس میں جو ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں اسٹیٹ ایک ایکٹر ہوتی ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے اسٹیٹ کے ساتھ کہ اس کے پڑوس میں کون ہے، پھر اس پڑوس میں اگر ہیں تو وہ کون ہیں، وہ آئیڈیلسٹ ہیں یا ریئلسٹ ہیں۔ اگر وہ ریئلسٹ ہیں تو آپ تو آئیڈیلسٹ رہ نہیں سکتے نا، کیونکہ آپ کو بھی پھر پاور چاہیے لازمی، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو امبیلنس ہو جائے۔ اور کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایکولیٹی اور جسٹس تبھی قائم ہو سکتا ہے جب ایکولیبریم آف پاور ہو۔ آپ کے پاس بھی اتنی فوج ہونی چاہیے، اتنے ٹینکس ہونے چاہیے، اتنی آپ کے پاس سب مرینس ہونی چاہیے، جیسے انڈیا اور پاکستان کا کمپٹیشن ہوتا ہے۔ یہ ایک اسٹیٹزن ہے، کہتے ہیں جب اسٹیٹ ایز اے اسٹیٹ۔ اس میں ایک اور پوائنٹ سمجھیں، وہ ہے بریک ڈاؤن کا۔ ہینری بریک ڈاؤن اس کا ایک نام تھا، جس کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا نیسیسٹی پہ۔ بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ دیکھیں نا، کانسٹیٹیوشن کو توڑا نہیں جا سکتا، لیکن اگر ضرورت پڑے تو توڑا جا سکتا۔ ود ان دا اسٹیٹ اپنی جو پاپولیشن ہے اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے، لیکن انڈر دا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی آپ مجبور ہیں، وہ اگر قتل کرنا پڑے تو ساری پبلک کو قتل بھی کر سکتے ریاست کو بچانے کے لیے۔ وہ کیس کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اسٹیٹ میں پبلک سویلینز اگر وہ فوج کے خلاف بغاوت کرے، تو اس کیس میں ریاست کو، اسٹیٹ کو بچانے کے لیے فوج یہ جو ہے نا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی پہ عمل کر سکتی ہے۔ تو ایسے ہوا ہے کہ بادشاہوں نے سلطنتیں بچانے کے لیے کئی لاکھ لوگوں کو قتل کروا دیا تاکہ وہ سلطنت کو بچایا جا سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک آیا تھا ان کا برطانیہ میں بھی، کروم ویل نام تھا اس کا، اس نے کہا کہ آپ ریاست کو بچانا لازمی ہو گیا، تو اس نے سب سے پہلے جو ہے نا جو حامی تھے انگلینڈ کے بادشاہ کے، کنگ کے، ان کو قتل کروا دیا، کنگ کو بھی قتل کروا دیا، سلطنت میں بیٹھ گیا۔ پھر جا کے اس کا بیٹا، یہ مر گیا تو اس کا بیٹا جو ہے نا وہ سلطنت میں بیٹھا، پھر اس کو پبلک نے اتار دیا۔ اس کے بعد پھر سے وہی جو کنگڈم سسٹم تھا، ان کا خاندان تھا، وہ ان کے خاندان کو واپس لے کر آئے، اور پھر سے بادشاہی نظام قائم ہو گیا برطانیہ میں۔ اور پھر اس کی یہ جو کروم ویل تھا، اس کی لاش کو لے کر آئے، اور جیسے ہمارے یہاں اسلام آباد میں ڈی چوک ہے نا، نیشنل اسمبلی، سینیٹ اور پارلیمنٹ کے سامنے بالکل ایک بڑا سا چوک ہے جہاں پر یہ ساری پارٹی پاپولیشن لے کے جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ تو ایسے ان کا وہ ایک وہ ہے، پارک ہے، جو نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ وہاں پر انہوں نے اس کی لاش کو لٹکا دیا تھا کہ لوگ یاد کرتے رہے۔ خیر، اس کو پاکستان میں بھی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو اسی کی بنیاد پر پاکستان میں 4 ماشاءاللہ لگ چکے ہیں، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی۔ کیونکہ ڈکٹیٹر آپ سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے ضرورت ہے، اس کو تو ضرورت نہیں نا، اس کو پینشن ملے گی، اس کو جاب سیلری مل رہی ہے، پوری فوج کا وہ سربراہ ہے، ٹھیک ہے نا، پورے ملک پر فوج کنٹرول کر رہی ہے اور وہ پوری فوج کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے نا۔ وہ کہتا ہے ریاست، اسٹیٹزم، ریاست کو ضرورت ہے۔ یہ جو ریاست کا وہ کہہ کر ڈکٹیٹرشپ لگ جاتی ہے، تو یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ اسٹیٹزم کہلاتا ہے۔ سیکنڈ از سروائیول۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ پاور جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا کا سارا خرچ جو ہے فوج پہ کرتے جائیں، ساری چیزیں فوج کے لیے، یا پھر آپ صرف ٹینکس بناتے جائیں، صرف پاور ایکیومولیٹ کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنا آپ کے ڈیفینس کے لیے ضروری ہے بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جتنے بھی انکم ہو اس کا خرچ جو ہے نا وہ ڈیفینس پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کا الٹیمیٹ گول جو ہے نا یہ پاور نہیں ہوتا، ڈیفینس ہوتا ہے، کہ اسٹیٹ کو ڈیفینس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اینڈ دین تھرڈ از سیلف ہیلپ، کہ اگر آپ ویک ہیں ایز اے اسٹیٹ، آپ ویک ہیں تو آپ کسی نہ کسی اسٹیٹ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو منسلک کر دیں۔ جیسے کولڈ وار ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کولڈ وار میں ایران بھی تھا امریکہ کا ساتھی، آج تو ایران کو پسند نہیں۔ پھر
پاکستان ان کا ساتھی تھا، اور مسلم ممالک میں پھر مصر، یہ 3 مسلم کنٹریز جو ہے یہ امریکہ کے ساتھی تھے کیپٹلسٹ بلاک میں۔ باقی عرب کنٹری بھی تھے، لیکن 3 یہ سر فہرست تھے جنہوں سیٹوں اور سینٹوں کی بنیاد رکھی ہوئی تھی اور ان کو یہ چلا رہے تھے۔ انہوں نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ نے ان کو انڈین اوشن میں نہیں آنے دینا، رشینز کو، ٹھیک ہے۔ ایران کو کہا تھا کہ آپ نے یہ جو گلف ریجن ہے، سمندری پٹی جو ہے نا، جو سعودی اور ایران کے درمیان میں ہے، اس کو ہارمز کہا جاتا ہے، ان کو نہیں آنے دینا۔ اور مصر سے کہا کہ آپ نے رشیا کو میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی کی طرف نہیں آنے دینا۔ اگر یہ انہوں نے سمندر پر قبضہ کر لیا تو وہ یہاں سے تیل وغیرہ امپورٹ کر سکتے، کیونکہ رشیا کے اوپر برف ہوتی ہے نا، وہ سمندر سے ڈھک جاتی ہے برف، تو ان کے لیے سی ٹریڈ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ سمندروں کو بچائیں، حفاظت کریں، تو 3 ملکوں کو یہ ذمہ دیا۔ تو سیلف ہیلپ کہ پاکستان اس بلاک میں کیوں چلا گیا، حالانکہ انڈیا والے آزاد ہوئے تو وہ انہوں نے ایک نان الائنمنٹ کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، انہوں نے 1953 میں جا کے انہوں نے نیم کی بنیاد رکھ دی، 1955 میں شاید نیم کی بنیاد رکھ دی، اور وہ کسی بلاک میں نہیں گیا، پاکستان بلاک میں گیا۔ پاکستان کو بجٹ جب بنا تو ملے نہیں، پیسے نہیں ملے، ڈبوں پر بیٹھ کے تو آفس چلاتے تھے، تو پھر ضروری تھا کہ کسی بلاک میں رہیں۔ تو پاکستان نے بلاک پالیٹکس میں سیلف ہیلپ کہ وہ کسی گروپ میں شامل ہو جائیں، انہوں نے کسی گروپ میں خود کو شامل کر لیا۔ تو ایسے ہی بہت ساری اسٹیٹس ہیں، جیسے کہ آپ نیٹو دیکھیں گے نا، تو ہمیں تو نیٹو جب کہیں تو ذہن میں صرف امریکہ آتا ہے، اس میں 30 اسٹیٹس ہیں، 30 کنٹریز ہیں اب نیٹو میں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس کی بہت بڑی ایک ایگزامپل ہے، اور وارسا پیکٹ اس کا اپوزٹ تھا۔ Now let's see the traditions جو ہیں ان کی، ریئلسٹ کی جو ٹریڈیشنس ہیں وہ کون سی ہیں۔ بیٹا پہلے ہم دیکھیں گے ریزن ڈیٹیٹ کو، یہ ایک فرینچ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم جو ٹریڈیشنلسٹ ریئلسٹ ہے ان میں ایک کیوسی ڈائٹ ہے، جس کی کیس اسٹڈی ہم نے یہ پڑھی، ہسٹری آف دا فیلوفینینشین وار، یہ بک کا نام ہے بیسیکلی، جس سے ہم نے کیس اسٹڈی لی ہے۔ اور میکیاویلی کی بک ہے دا پرنس، اور ہابس کی ایک بک ہے لیویتھن، اور روسو کی ایک بک ہے دا اسٹیٹ آف وار۔ اب ان کی یہ جو بیسیکلی یہ جو جتنے فلاسفرس ہیں، دے آر ریئلسٹ فلاسفر، ٹھیک ہے۔ ابھی کیونکہ ہم ریئلزم کو پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم ان کی ذکر کریں گے کہ یہ ریئلسٹ فلاسفرس ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک فرینچ ورڈ ہے، ریزن ڈیٹاٹ، ایک فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے نیشنل انٹرسٹ۔ یہ بیسیکلی اسٹیٹس کے جتنے بھی ایمبیشنس یا گولز ہوتے ہیں اس کو یہ ریفر کرتا ہے۔ جیسے ہر اسٹیٹ کا اکانومی ان کا ایک پرائم گول ہے، ملٹری ان کا گول ہے، کلچر جس میں ان کی لینگویج آ جاتی ہے یا جو بھی ثقافتی چیزیں آتی ہیں۔ اٹ از بیسیکلی اے نوشن آف فارن پالیسی۔ آپ نے وہ جب بھی فارن پالیسی پڑھتے ہیں، ہم جب میں نے آپ کو پڑھائی ہے تو یہ پہلا ایک اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں کہ ان انٹرنیشنل ریلیشنس یا فارن پالیسی، جہاں پر آپ فارن پالیسی کر لیں، ان فارن پالیسی دیر از نو پرماننٹ فرینڈ، نو پرماننٹ انیمی، بٹ نیشنل انٹرسٹ ریزن ڈیٹیٹ ریمینس پرماننٹ۔ تو یہاں پر آپ نے صرف یہ ورڈ چینج کر دینا ہے، نیشنل انٹرسٹ کی جگہ پر ریزن ڈیٹیٹ۔ ریزن ڈیٹیٹ جو ہے یہ پرماننٹ جو ہے نا، یہ اسٹیٹ کا جو پرماننٹ انٹرسٹ ہوتا ہے نا، یہ یہی ہوتا ہے۔ اب جتنی بھی اسٹیٹس ہیں دے آر اسٹرگلنگ فار نیشنل انٹرسٹ، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اس نیشن کے جو انٹرسٹ ہو نا وہ سرو ہو۔ جیسے ہمارا آج کل جو انٹرسٹ بنا ہوا ہے یہ ہے کہ کسی طرح ڈالر جو ہے نا وہ زیادہ آ جائے تاکہ ڈالر کی قیمت کم ہو۔ اب یہ انٹرسٹ ہمارا بنا ہوا ہے۔
میکیاویلی نے کہا تھا the necessity of politics such as the need to ensure the survival of the state by any means were derived from human nature. کیونکہ یہ جو سیلف انٹرسٹ کی جو چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ کا ایک سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے یا نیشنل انٹرسٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ ہیومن نیچر سے ڈرائیوڈ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیس اسٹڈی پڑھی تھیوسیڈائڈ کی، جو کہ اس کی بک دا پیلوپونیشین وار 416 BC کی لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی کوئی 416 سال پہلے کا ہو گیا. تو اس میں آپ نے یہ ایتھینینس اور اسپارٹنس کا ذکر دیکھا. تو اس سے وہ کنکلیوڈ کیا کرتا ہے، یہ بک سے کنکلوژن کیا نکلتا ہے، پاور پولیٹکس از دا لا آف نیچر. یہ انسانوں کی فطرت میں پائی جاتی ہے. جیسے آپ نے وہ ہیومن بیہیویئر میں آپ نے ایک تھیوری پڑھی ہوگی نیچر ورسس نرچر والی، کہ انسانوں میں جو غصہ ہے وہ بیسیکلی نیچر کا ایک حصہ ہے جو کہ قدرت سے ان کو ملا ہے، پیدائشی طور پر ہے، ان میں ان بورن ایک ٹریٹ ہے. تو ایسے ہی بیسیکلی یہ اسٹیٹ پر اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ ریئلسٹ کی ایک بات ذہن میں لازمی رکھیں کہ ریئلسٹ جو ہے وہ ہیومن بیہیویئر کو اسٹیٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسا ہیومن کا بیہیویئر ہے، اگر ایگریسو ہے تو اسٹیٹ بھی ایگریسو ہو سکتی ہے. جیسے انسان جو ہے وہ پاور سیکنگ اس میں پائی جاتی ہے تو اسٹیٹ میں بھی پائی جاتی ہے. اگر اسٹیٹ جو ہے وہ سیلف انٹرسٹ پر فوکس کرتی ہے تو ہیومنز بھی کرتے ہیں. اسٹیٹ جو ہے جیسے اپنے انٹرسٹ کو اچیو کرنے میں وہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتی کہ وہ کسی دوسرے اسٹیٹ کی رائٹس کو کھا جائے، تو ایسے ہی انسان بھی کسی دوسرے کے حقوق کو کھا جاتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو دیر آر ٹو فنڈامنٹل ایسپیکٹس آف ہیومن نیچر. ایک ڈیزائر فار پاور، کیونکہ یہ انبورن ہے، نیچرل ہے اس میں، تو وہ رہے گی اس میں. اینڈ سیلف انٹرسٹ، اور کہ وہ صرف اپنی سوچتا ہے انسان. یہ صرف میں پائی جاتی ہے بلکہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے. وہ آپ نے ایک مشہور قصہ سنا ہوگا کہ ایک لومڑی تھی، لومڑی نہیں بھولی، بندریا، ایک بندریا تھی، اس کو باندھ دیا انہوں نے. ایک نیچے ریت تھی اور ایک اٹ واز این ایکسپیریمنٹ، سزا کے طور پہ نہیں، ایز این ایکسپیریمنٹ کے طور پر ان کو ایک جو ہے نا وہ تھمبے سے باندھ دیا اور نیچے زمین کیونکہ گرم تھی تو تپتی ہوئی زمین پر اس کو باندھ دیا. پھر وہ کچھ دیر لٹک جاتی تاکہ پاؤں میں تپش نہ ہو. پھر کچھ دیر کے بعد اس کے بچے کو چھوڑ دیا گیا. جیسے ہی وہ اس کا بچہ آیا تو اس نے کیا کیا، وہ اپنے پاؤں سے، وہ بیسیکلی ان کو ہاتھوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ہاتھوں کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں اپنے پاؤں کو. تو اس نے اپنے پاؤں سے پکڑا اس کو اور اس کو نیچے دبا دیا اور اس کے اوپر پاؤں رکھ دیے. کیونکہ یہ جو سیلف انٹرسٹ ہے نا، سروائیول انٹرسٹ، سیلف انٹرسٹ، سیلفش ایگوئسٹک نیچر، یہ اینیملس میں بھی پائی جاتی ہے، ہیومنس میں بھی پائی جاتی ہے. یہ بادشاہوں نے، ایک بادشاہ نے اپنے باپ کو قید میں ڈال دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا. محمود غزنوی، اس نے اپنے بھائی کو جنگ میں شکست دی اور پھر وہ بادشاہ بنا. ایسے بہت سارے مغلوں کے بادشاہ تھے جو اپنے ہی بھائیوں پر ظلم کرتے تھے. خیر، جو اسٹیٹس کا بیہیویئر ہے وہ ایگوئسٹ ہے اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہیومن نیچر سے. یہ جو اسٹیٹس ایگوئسٹ نیچر کی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کیونکہ وہ اسٹیٹس ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ ان کا جو بیہیویئر ہے وہ ہیومنس سے آتا ہے. اور نیشنل انٹرسٹ جو اسپارٹا کا تھا، اٹ واز اے سروائیول، کہ وہ سروائیو کرنا چاہتے تھے. اس کو بند کر دو پہلے، آج تمہاری بات مان لیتے ہیں. تھیوسیڈائڈ جو ہے وہ اس بات میں ایمفیسس کرتا ہے کہ جو اسپارٹنس یعنی کہ میلینس کا جو نیشنل انٹرسٹ تھا، لائک ڈیٹ آف آل اسٹیٹس، جیسے کہ دوسری اسٹیٹس کا ہوتا ہے،
وہ سروائیول تھا، وہ زندہ رہنا چاہتے تھے. وہ جو 700 سال تک اس جزیرے پر حکومت کرتے آئے تھے وہ اس کو بھی بچانا چاہتے تھے، اس کا بھی سروائیول چاہتے تھے. اور یہ جو ڈسٹریبیوشن آف پاور ہوئی، یہ جو ڈسٹریبیوشن آف پاور جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے تھریٹ کو، جو کہ ان کی ایگزسٹنس کے اگینسٹ میں تھا. وہ اپنا وجود قائم رکھنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ ان کے پاس پاور بہت تھا تو وہ ان کے وجود کو ایک تھریٹ تھے. نیکسٹ از تھامس ہاب. اس کی بک لکھی ہے لیویتھن، اور اس کا نظریہ جو ہے وہ اسٹیٹ آف نیچر ہے. وہ لا آف نیچر، یہ اسٹیٹ آف نیچر، مطلب ایک ہی بات ہے. اسٹیٹ آف نیچر جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ویکسٹ ہیز دا کیپیسٹی ٹو کل دا اسٹرانگسٹ اینڈ انٹینسیفائز دا کمپٹیشن ٹو ایکومولیٹ مور پاور. یہ کہتا ہے کہ لا آف نیچر کیا ہے، پاور پالیٹکس وہ قائم رہے گا، وہ تبدیل نہیں رہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو ویک رہے گا وہ ہمیشہ ویک ہی رہے گا. اس کے پاس بھی کیپیسٹی ہے. دا ویکسٹ ہیز کیپیسٹی ٹو کل دا اسٹرانگسٹ. جو پاورفل ہے اس کو ختم کر سکتا ہے. جیسے ہم نے سوشل ڈائلما میں پڑھا تھا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں اگر یہ یونائٹ ہو جائیں تو وہ بڑی مچھلی کو چیلنج کر سکتی ہے. جیسے متحدہ ممالک جو کنٹریز ہیں انہوں نے جیسے نیٹو فورس بنائی ہوئی ہے ایک طرح کی. تو اس میں آپ کا جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں یہ سروائیول آف دا فٹیسٹ، اس میں وہ بھی آ جاتی ہے، جہاں پر ویک جو ہے جب وہ اسٹرانگسٹ بن جاتا ہے تو اس کا سروائیول تب پاسبل ہوتا ہے. جو ویک ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے وہ آپ نے 3 ایڈیٹ میں سنا تھا نا کہ بھاگو بھاگو گے نہیں تو کچل دیے جاؤ گے. یہی ہے سروائیول آف دا فٹیسٹ، کہ آپ اسٹرگل کریں. اسٹرگل نہیں کریں گے تو آپ وینش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. مین آر بائی نیچر ایکول ان دا اسٹیٹ آف نیچر. انسان جتنے بھی ہیں وہ نیچر کی نظر میں سارے برابر ہیں. اب وہ وہاں پر لا آف نیچر میں کیا تھا کہ جو پاورفل ہے وہ ہمیشہ پاورفل رہے گا اور وہ ویکسٹ پہ رول کرتا رہے گا. لیکن اس کے مطابق کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ پاورز کے ٹرمز میں دے آر ایکول. ہیومن کیپیسٹیز جتنی ہیں وہ اس میں برابر ہیں. اب یہ مزید کیا کہ جب آپ کو چیزیں ایکول ملی ہوئی ہیں تو آپ جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف نیچر میں برابر ہو. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا، ایسا بھی ہے کہ غریب کا بیٹا بھی بادشاہ بنے گا. جیسے کوئی وقت تھا صلاح الدین ایوبی، یہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور بکریاں چراتا تھا، اور پھر بعد میں اس نے جا کر اپنی پوری سلطنت قائم اور بیت المقدس کو فتح کیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا کسی نیچے طبقے سے تعلق رکھتا ہو تو وہ کبھی پاورفل نہیں ہو سکتا. All men have a restless desire for power. They cease only in death. کیونکہ یہ لا آف نیچر کا مخالف نہیں ہے نا، جو کہ بیسیکلی پاور ہے. یہ کہتا ہے کہ انسانوں میں یہ جو ہیبٹ ہے یہ قائم رہے گی. کون سی والی؟ پاور. لسٹ فار پاور، گریڈ فار پاور، یہ قائم رہے گی. یہ ختم کب ہوگی؟ جب مر جائے گا. تب اس کی ڈیزائر جو ہے نا تب ختم ہو جائے گی. جسے ہم کہتے ہیں نا انسان کا پیٹ جو ہے نا وہ زمین کی ریسورسز نہیں بھر سکتی، تو اس کی پیٹ جو ہے نا قبر کی مٹی بھرے گی. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ جو لسٹ فار پاور ہے یہ ختم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مر نہیں جائے. Constant fear of violent death in the state of nature leads Hobbes to conclude that life of man is solitary, boring, nasty, brutish and short. یہ اس سے وہ کنکلوڈ کرتا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر میں کچھ لوگ ویک ہیں تو کچھ اسٹرانگ ہیں، اور یہ جو موت کا خوف ہے نا بیسیکلی یہ بناتا ہے
نیچر کبھی بھی آپ کو ویک نہیں بناتی. یہ صرف جو آپ میں فیئر پایا جاتا ہے کہ ابھی میں سوال پوچھوں تو سر مارے گا، مطلب ہو سکتا ہے کہ ڈانٹ دیں، یا پھر میں نے 1 مارکس کم ملی ہے، یا مطلب یہ کہ جسٹیفیکیشن تو بنتی ہے لیکن آپ پھر بات نہیں کریں گے کیونکہ اب ٹیچرز کی آگے. میکیاویلی بیٹا، یہ میکیاویلی کہتا ہے کہ بیسیکلی جو حقیقت ہے نا اس کو تسلیم کیا جائے، واٹ از ریئلٹی اس کو تسلیم کیا جائے اور اس کے مطابق کام کیا جائے. یہ بیسیکلی آئیڈیلسٹ کو کہہ رہا ہے، ہمیں نہیں. یہ آئیڈیلسٹ کو کہہ رہا ہے کہ آپ حقیقت کو تسلیم کریں، لا آف نیچر، اسٹیٹ آف نیچر کو تسلیم کریں، پاور پالیٹکس کو تسلیم کریں. آپ یہ نہیں کہیں کہ دنیا ایسی ہونی چاہیے، بلکہ جیسی دنیا ہے ویسے آپ اس کو دیکھیں، اس کو ویسے چلائیں. جیسے دنیا میں پاور پالیٹکس ہے تو آپ پاور پالیٹکس کے ساتھ اسٹیٹس کو چلائیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ بیسیکلی وہ کیسی ہونی چاہیے دنیا، کیونکہ آئیڈیلسٹ جو ہے نا دے آر کالڈ یوٹوپینس. ان کو یوٹوپینس کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ ایک امن والی دنیا قائم کرنے کے چکر میں تھے جہاں پر ہیومن نیچر جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہو جائے، ایسی صورت، ایسی کنڈیشنز، ایسا انوائرمنٹ پیدا کر کے جہاں پر ہیومنز کو یونائٹ کر کے ایک امبریلا میں، جیسے ہم آگے چلیں گے تو ایک کانسیپٹ آئے گا جو کہ ہے آپ کا کاسموپولیٹنزم. تو یہ جو کاسموپولیٹنزم ہے یہ بھی انہی کی آئیڈیلسٹ کی ایک شاخ ہے. He need to ensure the survival of the state by any mean derived from human nature. جیسے ہیومن نیچر جو ہے اپنے سروائیور کے لیے ہر وہ ممکن کرتا ہے کوشش، تو ویسے اسٹیٹ بھی ہر ممکن اپنے لیے کوشش کرے. یہ نہیں کہ مطلب اب میں ویک ہوں تو بس ٹھیک ہے میں ویک رہتی ہوں اور میں کوئی اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتی، اکانومی کو بڑھاتی نہیں، فوج کو نہیں بڑھاتا. اور یہ نہیں، بڑھائیں جتنی ممکن ہو سکے، کوشش کریں آپ اپنے پاورز کو انکریز کریں. یہ کہتا ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو بی فیئر دین لو، کہ اور ایک آگے یہ اس کا A prince should act like both a lion and a fox. He believes in dual morality. Moral principles ہم نے دیکھا what is morality، کہ صحیح کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. تو یہ دونوں اسٹیٹمنٹس کو ملا کر نا یہ ریزن ڈیٹارٹ تو میں پڑھ کر آیا ہوں جو کہ اٹ از بیٹر ٹو بی فیئر دین لو ہے، اور دوسرا ہے A prince should act like both a lion and a fox. بیٹا یہ کہتا ہے کہ جو کنگ ہوتا ہے نا بیسیکلی اس کا ڈبل رول ہونا چاہیے، وہ ڈبل رول پلے کرے. اور جب وہ ڈبل رول پلے کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کی جو ایتھکس، مورلٹی، مورل ویلیوز ہوں گے وہ ڈبل ہوں گے، وہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہوگا. اس کا مطلب کیا کہ جب وہ اسٹیٹ میں ہوگا ہی ول بیہیو لائک اے فاکس، ایک فاکس کی طرح بیہیو کرے گا. نوبڈی اینڈ اگر وہ کسی اور اسٹیٹ سے ڈیل کر رہا ہوگا گلوبل پالیٹکس میں، ہی ول ایکٹ لائک اے لائن. لائن کیا کرتا ہے؟ اپنے جنگل کی حفاظت. فاکس کیا کرتی ہے؟ چالاکی. وہ کہتا ہے کہ a king should never be a lion for his nation. کنگ کبھی بھی اپنی قوم کے لیے لائن نہیں ہونا چاہیے. he should not be dictator for his nation. اپنی قوم کے لیے ڈکٹیٹر تھا. جیسے آپ نے ہٹلر کو دیکھا، ہٹلر واز ڈکٹیٹر، لیکن وہ اس کی ڈکٹیٹرشپ باہر لوگوں تھی. پولینڈ کرنا کیا، فرانس پہ، جرمنی، برطانیہ پہ. جرمنی میں کیوں ایسے جرمنی کا خود تھا تو جرمنی جو ہے نا یہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اور بعد بھاگ گیا نا جرمنی سے وہاں سے واپس کیا. اس کو پھر ورلڈ وار 2 میں بھی بعد میں اس کو 2 جرمنی کے 2 حصے کر دیے گئے، ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی. ان کا جو کیپٹل تھا یہ یاد تک کہ
ان کے کیپٹل کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا، ایک ایسٹ برلن کہلاتا تھا، ایک ویسٹ برلن، اور اس کے بیچ میں ایک دیوار لگا دی تھی یورپ والوں نے، اور ان کو برلن وال کہا جاتا تھا۔ یہ میرے خیال سے ابھی 2015 میں انہوں نے اس کو جا کر اس دیوار کو توڑا ہے، برلن وال کو۔ تو اس کے جو ہے نا ڈبل اسٹینڈرڈ، وہ جو نا دوگلو اپارٹ، دوگلو، دوسرے لفظوں میں کہیں تو منافق، کیونکہ یہ منافق کا کام یہی ہوتا ہے نا، جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ آپ کا ہوتا ہے، اور جب آپ کے مخالف کے پاس جاتا ہے پھر آپ کی برائی کرتا ہے۔ تو یہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب کنگ اپنی اسٹیٹ میں ہو تو وہ اپنے اسٹیٹ، اس کا مورل پرنسپلس جو ہو، وہ بیہیویئر اس کا جو ہے نا ایز اے فاکس ہونا چاہیے، ایز اے کنگ نہیں، وہ ایز اے لائن نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ضروری ہو جاتا ہے سم ٹائم لرن ناٹ ٹو بی گڈ، کہ ہر وقت اچھا ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ بیٹا ہم کہتے ہیں نا کہ قتل کرنا یہ بری بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت قتل کرنا بری بات ہے۔ سچویشن میں، سیلف ڈیفینس میں آپ قتل کر سکتے ہیں۔ It is good to be bad, but some of the time, not all the time, some of the time it is good to be bad، ٹھیک ہے، not all the time۔ تو یہ بیسیکلی پرنس میکیاویلی جو ہے یہ ہیومن نیچر کو 2 طرز میں آپ کو دکھاتا ہے۔ پہلے آپ نے اس سے پہلے کون تھا؟ تھیوسیڈائڈ کے بعد نکولس کون تھا؟ ہابس، تھامس ہابس جو ہے، یہ اس کو دیکھیں یا آپ اس کو دیکھیں لا آف نیچر میں تھیوسیڈائڈ کو دیکھیں نا، وہ اسٹیٹ کا جو ہے نا ایک ہی رول ڈیفائن کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اسٹیٹ کا ایک ہی رول ہے، وہ کیا ہے؟ پاور۔ مطلب دوسرے لفظوں میں کہیں اس کے میکیاویلی کے ٹرم میں تو وہ کنگ، وہ لائن کے ایک ہی رول، لائن کا، فاکس کا ذکر وہ نہیں کرتا۔ تو یہ یہاں پر آ کر وہ اس کو کیٹیگرائز کر دیتا ہے کہ اسٹیٹ کے 2 رول ہونے چاہیے۔ اب اسٹیٹ ایگریسو ہونی چاہیے، یہ پاورفل ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ود ان دا اسٹیٹ ایگریسو ہونی چاہیے، آؤٹ آف دا اسٹیٹ ایگریسو ہونی چاہیے۔ تو لا آف نیسیسٹی میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر اپنی ریاست کو قتل کرنا پڑ جائے تو ڈیفینس کے لیے کر سکتے ہیں، یہ ان کا پہلوانوں کا یہ نظریہ۔ لیکن یہ جیسے ابھی 9 مئی کا واقعہ ہوا تو فوج نے کچھ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ دے آر فاکس ان آور اسٹیٹ، کہ ان کا سولینس میں کام نہیں ہے۔ دے آر کنگ فار دا ایکسٹرنل، جو بھی آپ کے وہ ایکٹرس ہیں یا جن کو آپ نان اسٹیٹ ایکٹرس کہتے ہیں، دے آر کنگ اور لائن فار دا نان اسٹیٹ ایکٹرس، بارڈر سے باہر کا رول ہے ان کا۔ تو یہ ایک میکیاویلی یہاں پر کیٹیگرائز کرتا ہے کہ ڈیفینس کے لیے وہ جو بھی ان کو کرنا چاہیے وہ کریں، لازمی ہے۔ یہ سب سے انٹرسٹنگ جو مجھے پسند آتی ہے ان کی جو نظریات ابھی ہم نے پڑھے، میکیاویلی کو، ہاب کو، تھیوسیڈائڈ کو، ان میں یہ زیادہ افیکٹو ہے۔ مطلب یہ ایک طرح سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ایک پورا ہی جو ہے نا وہ ہے ریئلسٹ ہے، بٹ یہ ریئلسٹ کے اپوزٹ نظر آئے گا آپ کو۔ جیسے دوسروں نے پاور پولیٹکس کی بات کی ہے نا، یہ پاور کی بات نہیں کرتا، یہ کانٹیکٹ کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امن قائم کرنا ہے نا، وہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے پاس ایکولیبریم آف پاور ہونا چاہیے، پاور برابر ہونا چاہیے تب۔ جیسے وہ ہم رسا کشی والی جنگ کھیلتے ہیں نا، تو اس میں ایک گروپ ادھر ہوتا ہے، ایک ادھر، بیچ میں ایکولیبریم پوزیشن ہوتی ہے، ایک پوزیشن، انیشل پوزیشن ایکولیبریم ہوتی ہے جہاں پر ریزلٹنٹ 0 بنتا ہے، 0 بیچ میں، کیونکہ ادھر سے بھی طاقت آتی ہے تو بیچ میں 0 فورس ہوتی ہے، ریزلٹنٹ 0 ہوتا ہے۔ تو پھر بعد میں جس کی طاقت بڑھ گئی تو وہ پھر اس کو ادھر کھینچ لیتے ہیں یا ادھر کھینچ لیتے ہیں، اور یہ اس کو کہتے ہیں ہم آپ کی ان ایکولیبریم۔ ایکولیبریم کیا؟ جہاں پر پوزیشن 0 ہو، تو یہ ایک ایسی پوزیشن ہے کہ کوئی بھی پاورفل نہیں ہے، جہاں پر ریزلٹنٹ 0 ہے، کہ دونوں کی طاقت برابر ہے۔ یہ وہ اگلے والے کہتے ہیں کہ یہ پوزیشن ہونی چاہیے، مطلب آپ کو ادھر سے بھی پاور برابر رکھنا ہے، ادھر سے بھی پاور برابر رکھنا ہے، رسے کے دونوں طرف بیچ میں ریزلٹنٹ 0 ہونا چاہیے، پھر امن قائم رہے گا۔ لیکن یہ ان کا الٹ ہے
روسو کہتا ہے نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب اس میں رسا کسی والی جنگ ہے یا جو پاور پالیٹکس ہے اس میں دونوں کے پاس پاور برابر ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے، کانٹریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، سوشل کانٹریکٹ، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا ہے، یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر جو ہے نا، جو پاور پالیٹکس ہے، اسٹیٹ آف نیچر جب آئے ورڈ تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ پاور پالیٹکس ہے، تو اس کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے نا پاور پالیٹکس کو چھوڑ دیں، تو کیا کرنا چاہیے، ان کو ایک کانٹریکٹ سائن کرنا چاہیے، سوشل کانٹریکٹ۔ اس کو میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں، پہلے یہ اس کے بیسک پارٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوشل کانٹریکٹ ایسٹیبلشز سوورنٹی، کہ جب آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو ایک سوورنٹی آ جاتی ہے اسٹیٹس میں، اور پبلک جو یہ جو اسٹیٹ جو سوورنٹی انجوائے کرتی ہے وہ پبلک کی اتھارٹی سے کرتی ہے، کیونکہ یہ جو کانٹریکٹ ہوگا تو اس سے ایک سول سوسائٹی بنتی ہے، یہ سول سوسائٹی جا کے گورنمنٹ بناتی ہے، اور یہ جو گورنمنٹ جو پاور اپنے پاس رکھتی ہے وہ بیسیکلی اس پاور کو ڈرائیو کرتی ہے تھوڑا ووٹ فرام دا پبلک سے ڈرائیو کرتی ہے۔ سوورنٹی شوڈ ریفلیکٹ جنرل ول آف دا پیپل، یہ جو اسٹیٹ میں سوورنٹی ہے، فوج رکھنا، ملٹری رکھنا، نیول پاور رکھنا، ہتھیار بنانا، ٹینکس بنانا، یہ عوام کی ول کے مطابق ہونا چاہیے۔ بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو جنگ نہیں چاہتی اور انہوں نے کبھی ان کی تاریخ میں جنگ بھی نہیں ہے، جیسے ایران اور پاکستان کے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہے، جیسے چائنا اور انڈیا کے درمیان، پاکستان کے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہے، تو اس طرح کے کوئی کانٹریکٹس ہو سکتے ہیں نا۔ 1963 میں ہم نے بلکہ ذوالفقار علی بھٹو نے چائنا کے ساتھ یہ 1963 میں ایک بارڈر ایگریمنٹ سائن کیا تھا، اور ہم نے ایک ٹکڑا شخص گم جو کہلاتا ہے وہ ہم نے گفٹ کر دیا تھا ان کو۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے، ایک کانٹریکٹ ہے نا، تو کانٹریکٹ کے نتیجے میں بھی امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ادھر سے بھی پاور ہو، ادھر سے بھی پاور ہو، اس کے پاس بھی ٹینک ہو تو امن قائم ہو سکتا ہے، یہ ڈفرینٹ اینگل میں سوچتا ہے۔ تو کانٹریکٹ لیجیٹیمیٹ جو ہے ہونا چاہیے، تو آپ کی جو اتھارٹی ہے وہ اس کو ایکسرسائز کر سکے، اس کانٹریکٹ کے بیس پر ایک اتھارٹی جو ہے وہ اس کو چلا سکے، وہ لیجیٹیمیٹ ہونا چاہیے۔ اب یہ لیجیٹیمیٹ کانٹریکٹ کب بنتا ہے، جب پبلک کی کانسنٹ ہونی چاہیے۔ دیکھیں بیٹا، چائنا کے ساتھ اگر کسی امریکہ کے ساتھ کسی اور ملک کے ساتھ ہم کوئی بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی پبلک تو نہیں کرتی نا، پبلک اپنی ول وش ایگریمنٹ کے پاور وہ ٹرانسفر کر دیتی ہے ووٹ کے تھرو۔ یہ صرف جس کو آپ میز 500 جو ووٹ سمجھاؤ نا، یہ 500 جو ووٹ نہ ہے، یہ آپ اپنی مرضی، اپنی ول اور اپنا پاور جو ہوتا ہے آپ کا ڈیسیجن کا وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں آپ کسی منسٹر کو، پھر وہ اس کی کیبنٹ والے یا پرائم منسٹر آن بیہاف آف، پھر وہ ساری کیبنٹ پاور ٹرانسفر کر دیتی ہے پرائم منسٹر کو، پھر وہ اسی بیس پہ ملک کے لیے ایک بندہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جب بھی دیں ووٹ تو سوچیں تھوڑا سا، تو وہ الٹیمیٹ اٹائم۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ریئلسٹ جتنے بھی نظر آئے ہمیں، وہ سب کے سب ہیومن نیچر کو بلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ہیومن نیچر کو بلیم نہیں کرتا، لیکن یہ انارکی کو بلیم کرتا ہے، انارکی۔ اب یہاں پر آپ اس کو نیچر ورسس نیچر والی تھیوری سے ہمارے پاس اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ اگر روسو کی سوشل کانٹریکٹ میں لکھنا ہو تو آپ نیچر ورسس نیچر کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہیومن نیچر جو ہے وہ بیسیکلی نیچر سے نہیں آئی، وہ انوائرمنٹ سے آئی۔ یہ جو پہلے تین ہم نے ذکر کیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی جو نیچر آئی ہے وہ ہیومن سے آئی ہے، اور ہیومن کی جو نیچر آئی ہے وہ انبورن ہے، نیچرل ہے، وہ نیچر سے آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہیومن کی نیچر جو ہے، اسٹیٹ کی نیچر جو ہے وہ نیچر سے نہیں آئی بلکہ انارکی کی وجہ سے آئی، انوائرمنٹ۔ انارکی کیا ہے؟ یہ گلوبل انوائرمنٹ ہے۔ اب یہ انوائرمنٹ کس طرح کا ہے کہ یہاں پر کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں، کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں، کوئی سینٹرل کرنسی نہیں، اور کوئی سوورنٹی کو کنٹرول کرنا والا نہیں، مطلب سوورنٹی سنگل سوورنٹی نہیں ہے۔ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ان کی سوورنٹی ڈفرینٹ ہے، کرنسی سے لے کر فوج تک، یونیفارم سے لے کر ہر چیز تک ان کا ایک اپنا ٹریڈ مارک ہے۔ جیسے پی کے جو ہے پاکستان کا ایک شارٹ کوڈ ہے نا، ٹرم ہے پاکستان، یہ مووی نہیں ہے تو ٹرم ہے پاکستان،
ٹھیک ہے. تو یہ ہر چیز جو ہے نا اسٹیٹ جو ہے نا اپنی آئیڈینٹی کو پرزرو کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ سمبلس یوز کرتے ہیں. دس از دا مارک آف سوورنٹی. یہ سوورنٹی ہے. یہ کہتا ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنل سسٹم ہی انارکی کی بیس کرتا ہے, یعنی کہ انوائرمنٹ ہی آپ نے انارکی رکھا ہوا ہے جہاں پر ہر کوئی آزاد ہے. بیٹا آپ ایسا سوچیں کہ یہاں پر کوئی گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور پولیس بھی نہیں. جو بھی لا انفورسنگ ادارے ہیں جنہوں نے کرائم کو کنٹرول کرنا ہے, ابھی تو دیکھیں کہ پولیس ہے پھر بھی تھوڑا بہت کرائم ایکٹیویٹیز میں کمی تو ہے نا. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ بس گھر سے باہر نکلیں گے اور سب کو پکڑ کے لے جائیں گے, ایسا تو نہیں ہے, تھوڑا بہت تو ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, ہاں تو پھر آگے میں انارکی کا بتا رہا ہوں. تو اب سپوز کر لیں کہ یہاں پر نہ پولیس ہے, نہ فوج ہے, نہ کوئی نظام ہے, نہ کوئی قانون ہے. اگر کوئی قتل کرتا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں کہ اس کو وہ پکڑا جائے گا, کیونکہ تھانے ہے نہیں, پولیس ہے نہیں, زیادہ عدالتیں ہیں نہیں, اور اوپر کوئی نہ فیصلہ دینے والا نہ کچھ. یہ سچویشن انارکی کہلاتی ہے, جہاں پر کوئی کچھ بھی کرے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں. اگر ایسی سچویشن ہو تو پھر بول کر کیا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ یہی تو مسئلہ ہے ہیومن نیچر کے ساتھ, کہ یہاں پر آپ نے انارکی پروڈیوس کر کے رکھی ہوئی ہے. اب جب انارکی رہے گی تو اسٹیٹ ظاہر سی بات کو پاور ایکومولیٹ کرتے رہیں گے, ڈیمانسٹریٹ کرتے رہیں گے, کیونکہ کوئی کنٹرول کرنے والا ہے نہیں, ان کو کوئی سمجھانے والا ہے نہیں. تو پھر اسی سے آپ سوشل کانٹیکٹ کی ایگزامپل لے لیں. 1920 میں 1920 میں امریکہ اور رشیا نے اور باقی یورپ کی کنٹریز نے مل کر ایک لیگ آف نیشن بنائی, جس کا پرائم پرپس کیا تھا کہ اسٹیٹس کے درمیان جتنے کانفلکٹس ہوتے ہیں, کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے نا کانفلکٹ سے ہوتا ہے. وار جو ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی کاز ہوتا ہے. مطلب کوئی بھی ایسی وار آپ بتائیں جس کے پیچھے کوئی کاز نہ ہو, ناممکن ہے نا. تو کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے. تو جب وہ کاز اسٹارٹ ہو جائے تو کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ایسی ہونی چاہیے جو کہ اپنا رول پلے کرے اور ان کے درمیان میں میڈیٹر یا صلح کروائے یا فیصلہ کوئی دے تاکہ امن قائم کیا جا سکے. تو انہوں نے 1920 میں لیگ آف نیشن بنائی. پھر یہ جب ورلڈ وار جو ہے آپ کے ون کو روکنے میں ناکام ہو گئی, اور ناکام کیوں ہوئی, کیونکہ اس میں امریکہ واز ناٹ ممبر آف دس آرگنائزیشن, امریکہ ممبر نہیں تھا, اور نہ ہی کوئی ڈومیننس پرنسپل اس میں تھا. جیسے ہم نے سیکورٹی کاؤنسل کا پڑھا کہ 5 سپر پاورز ہیں, ہے نا, جو سینکشنز وغیرہ لگاتے ہیں, تو ڈومیننس پرنسپل نہیں تھا. اس میں جو ہے نا ریسیپروسٹی اور آئیڈینٹی پرنسپل کے بیس پہ چل رہی تھی. مطلب جو اب اگر اس نے نقصان دیا ہے تو نقصان دے, کیونکہ ریسیپروسٹی میں 2 اس کے ہیں نا, پازیٹیو اور نیگیٹو. تو ریسیپروسٹی, کوئی ملک ایسا ہوتا تھا جو کہتا تھا بابا چھڑے ایسا غریب ہوں ہم کیا جنگ لڑیں گے, وہ چھوڑ دیتے تھے. آئیڈینٹی پرنسپل, ڈومیننس پرنسپل نہیں تھا. یہ بعد میں جا کر انہوں نے اس میں ڈومیننس پرنسپل ایڈ کر دیا, اور پھر یہ افیکٹو بن گئی. یونائٹڈ نیشن افیکٹو کیوں ہے, کیونکہ اس میں ڈومیننس پرنسپل ہے. باقی لیگ آف نیشن میں کیوں نہیں تھی, کیونکہ وہ اس میں ریسیپروسٹی پرنسپل چل رہا تھا. اسٹیٹ جو ہے نا وہ حالانکہ لیگ آف نیشن فیصلہ دے بھی دیتی تھی, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لیگ آف نیشن سے ہی کاپی کیا گیا, لیکن افیکٹو نہیں تھا. یہ تھوڑا سا ایک آنسر دے دیں. ابھی آپ لوگوں نے دیکھ تو لیا ہے, بدنصیبی ہماری. از ریئلزم کمپلیٹلی امورل, کیا ریئلزم جو ہے وہ بالکل ہی امورل ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ یہ بس باتیں ہی ایسی کرتے ہیں, پاور پاور پاور, ہے نا, مطلب قتل قتل قتل, اڑاؤ اڑاؤ اڑاؤ, شاہ کا. ہاں بیٹا, نہیں یہ آپ ایسے ہی بتا رہے ہیں یا آپ نے بس وہ دیکھ لیے سلائڈ, کیونکہ میں آگے پیچھے کر رہا تھا؟ نہیں, چلیں ٹھیک ہے, اب پیچھے چلتے ہیں.
ethical conduct versus realist versus moral principles. The realists are skeptical that the idea that universal moral principles exist. ہم کہتے ہیں کہ morality exist کرتی ہے. ریئلسٹ بلیو نہیں کرتے کہ morality exist کرتی ہے. اگر morality exist کرتی ہوتی تو گائجس قتل کیوں کرتا جب اسے پاور مل گیا ہے نا. یہ تو بیس بنا سکتے ہیں اس بات. اگر morality exist کرتی ہوتی تو لا آف نیچر اسٹیٹ آف نیچر ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, کیونکہ پاور پولیٹکس ایگزسٹ کرتی ہے ان کی وجہ سے. تو یہ اس کو بلیو نہیں کرتے. لیڈرز کو کہتے ہیں کہ کسی بھی کنڈیشن میں آپ نے جو ہے نا نیشنل انٹرسٹ جو ہے نا آپ نے اس کو جو ہے نا آپ نے سیکریفائس نہیں کرنا. آئیڈینٹی پرنسپل میں بلیو نہیں کرتے ہرگز نہیں, کیونکہ آئیڈینٹی پرنسپل میں آپ کیا کرتے ہیں, سیکریفائس کرتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, مطلب آئی سرینڈر, ہم چلتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں باکسنگ دیکھ رہے ہیں, تو آپ آئیڈینٹی پرنسپل میں بلیو نہیں کرتے. تو ریئلسٹ جو ہے آئیڈینٹی پرنسپل میں بلیو نہیں کرتے. اب یہ ریئلسٹ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کا جو سروائیول ہے, دوسرا اس کا جو کور ایلیمنٹ ہے وہ ہے سروائیول. تو اگر سروائیول چاہیے تو آپ مورلٹی سے, ایتھیکل مورل پرنسپل سے دور رہیں. جیسے اگر انڈیا اور پاکستان ہے نا, دیکھیں بیٹا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لیکن جب جنگ ہوتی تو انڈیا میں فوج مسلمان تو ہے نا, وہاں کے فوجی ادھر کے مسلمانوں کو چھوڑ دیں, رعایت کریں, کیونکہ اسلام کہتا ہے بھائی ہیں. تو بھائی بھائی کو تو قتل کرنا ویسے بھی جائز نہیں, اور کسی بھی صورت میں جائز نہیں. مطلب ایسا نہیں کہ ہر صورت, کسی بھی صورت میں بھائی کو قتل کرنا جائز نہیں. تو یہ کیوں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس سے آپ ایتھکس اور مورلٹی سے دور رہیں. اسٹیٹ لیڈر شوڈ ناٹ بی کرسچن ویلیوز, کسی مذہب کو فالو نہیں کریں. آپ لبرل بنیں, سیکولر, بٹ پولیٹیکل نیسیسٹی, آپ میں سیکولرٹی ہونی چاہیے. تو یہ جو ریزن ڈیٹیٹ کے جو پروپوننٹ تھے, پیش کرنے والے, دے آفن اسپوک آف ڈوئر مورل اسٹینڈرڈ. یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مورلٹی کی بات کرتے ہیں نا تو آپ میں ڈوئل مورلٹی ہوگی, مطلب دوسرے لفظوں میں دوگلا پن ہونا چاہیے یا منافقت ہونی چاہیے آپ کی مورلٹی میں, خالص مورلٹی نہیں ہونی چاہیے. جو ہم نے پڑھے جس میں ایک ہم نے کیوسی ڈائٹ کا ذکر کیا, جس میں وہ لا آف نیچر کی بات کرتے ہیں. تھامس ہاب کو ہم نے ذکر کیا جو کہ اسٹیٹ آف نیچر کی بات کرتا ہے. ہم نے نکولو میکیاویلی کا ذکر کیا جو کہ بیسیکلی کس کی بات کرتا ہے, ڈوئل نیچر کی, ڈوئل مورلٹی کی بات کرتا ہے. اور پھر ہم نے جین جیکوس روسو کا ذکر کیا جو کہ ان تینوں کے بیسیکلی اپوزٹ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اس بات میں بلیو نہیں کرتا کہ ہیومن نیچر وہ نیچرل ہے. وہ اس بات میں بلیو کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا انوائرمنٹل ہے, نیچرڈ ہے, جس طرح کہ اس کو انوائرمنٹ ملا ہے. اسی طرح اسٹیٹس کو کیونکہ انوائرمنٹ ہی انارکی ملا ہے جہاں پر انارکی ایگزسٹ کرتی ہے. ناؤ اب یہ جو میں نے بتایا نا آپ کو کہ لیگ آف نیشن بنی, یونائٹڈ نیشن بنی, پھر انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے جو ہے نا آپ کی یہ جو ورلڈ بینک بنی ہے جو فائنینس وغیرہ کو, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے, اس طرح کے بہت سارے آرگنائزیشنز بن گئی ہیں. تو ہم جو ہے نا کمپلیٹ انارکک میں اب نہیں رہتے. اب ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پر کوئی انارکی سچویشن ہے. تو اب کاسی یا اس کو سیمی انارکک سسٹم کہتے ہیں ہم, کہ وی آر لیونگ ان آ کاسی یا سیمی انارکک سسٹم, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا بیٹا سنیں, ہم نے یہ ایک ذکر کر لیا کیس اسٹڈی کا, پیلوپونیشین وار کا. یہاں سے ہماری ریئلزم آئی ہے. ریئلزم کہاں سے آئی؟ یہاں سے آئی. دوسری ہے ایک بک ہے آسترا شاسترا, یہ ہندوستان میں لکھی گئی تھی اور کئی ہزار سال ہو گئے اس کتاب کو, کوٹلیا نے لکھی تھی. اور یہ جو ہے نا چندرا گپتا موریہ کے ایڈوائزر تھے, انہوں نے یہ بک لکھی تھی. اس بک میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو
کنگ ہوتا ہے بیسیکلی اس کی دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک ذمہ داری ویلفیئر آف دا پیپل، لوگوں کی فلاح اور بہبود پہ کام کرنا، جیسے ان کے لیے سڑکیں بنانا، پانی کا بندوبست کرنا، بجلی کا بندوبست. آج کے زمانے میں، اس زمانے میں جو بھی ضرورتیں آتی وہ ویلفیئر سوسائٹی کی وہ. اور دوسرا ڈیفنس. اب یہ جو ڈیفنس ورڈ آ گیا نا تو یہ ریئلسٹ بن گیا. اب پتہ چلا کہ کنگ شوڈ بی دا لائن، کہ وہ ان کا ڈیفنس بھی کرے فرام دا ایکسٹرنل ایگریشنز، اٹیکس سے ملک کی حفاظت بھی کرے. یہ صرف یہ نہیں کہ بس اس کو پیسے ملتے رہیں اور بس خزانے جمع کرتا رہے. نہیں، فوج بنانا اور پھر ڈیفنس کرنا یہ بھی اس کی ذمہ داری. گریٹ ڈبیٹ 1940 میں ہوئی تھی، جہاں پر آئیڈیلسٹ اور ریئلسٹ کے درمیان میں ایک مناظرہ ہوا، کمپٹیشن. اس کے نتیجے میں یہ چیز آئی. الدو اس سے ریئلزم جیت گئے تو ظاہر سی بات ہے اب جو گلوبل پولیٹکس بن گئی وہ ریئلسٹ بن گئی، اور بہت سارے جو نئے میری طرح کوئی پڑھا تھا یا تو وہ بھی خود کو ریئلسٹ سمجھنے لگا، کیونکہ یہ لا آف نیچر ہے اور کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہیں کہ نیچر کے اگینسٹ میں جائے. آئیڈیلزم بھی اس کی ایک کاز ہے ایولیوشن میں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تھیسس ہوتی ہے جیسے ریئلزم، تو اس کی ایک بالکل اپوزٹ چیز ہوتی ہے اینٹی تھیسس. جیسے دن ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے، تو اس کی اینٹی تھیسس بیسیکلی آئیڈیلزم ہے. تو جب اینٹی تھیسس ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کی تھیسس بھی ایگزسٹ کرتی ہے. یا اس کو تھیسس بنا لے آئیڈیلزم کو تو اس کی اینٹی تھیسس ریئلزم آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی آسترا شاسترا. اب یہ کچھ ٹائپس ہیں ریئلزم کی، جس میں کلاسیکل ریئلزم، نیو ریئلزم، نیو کلاسیکل ریئلزم، ڈیفینسو اسٹرکچرل ریئلزم، اوفینسو ریئلزم، رائز اینڈ فال ریئلزم. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ کلاسیکل ریئلسٹ جتنے بھی گزرے نا، یہ جو میں نے پہلے 3 آپ کو نام بتایا گنوا کے، یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی فوکس کرتے ہیں ہیومن نیچر پر، اور یہ ہیومن کی نیچر کو دیکھ کے نا اسٹیٹ پہ اپلائی کر دیتے ہیں کہ جیسے انسان ہے ویسے اسٹیٹ ہے. تو بیسیکلی وہ سارا کا سارا بلیم دیتے ہیں ریئلسٹ ہیومن نیچر کو، کہ اگر ہیومن نیچر میں گریڈ، پاور کی جو یہ ہے اسٹرگل ہے یہ نہیں ہوتی تو اسٹیٹس میں بھی نہیں ہوتی. دین اس کے بعد ہے نیو ریئلزم. اس میں صرف ایک چیز اور ایڈ کر دیتے ہیں وہ، جیسے ہم نے اس کا جین جوکس روسو کا پڑھا ہم نے سوشل کانٹریکٹ والا، تو وہ ہیومن نیچر کو بلیم تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن وہ انارکی ساتھ میں انوائرمنٹ کو بھی بلیم دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ بھی ریسپانسبل ہے کن چیزوں کا، یہ جو پاور پالیٹکس کا ریسپانسبل ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں ہے. پھر نیو کلاسیکل ریئلسٹ جتنے ہیں وہ پھر ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دیں گے. بس یہ ڈفرینس یہی ہے ان میں کہ وہ ہیومن نیچر کو بلیم کریں گے کہ انسان کی نیچر کی وجہ سے پاور پالیٹکس چل رہی ہے. دوسرا وہ کہیں گے کہ نہیں انارکی کی بے وجہ سے چل رہی ہے. تو یہ سوچیں گے کہ اچھا یہ ڈومیسٹک ویریبلس کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ بھی آ جائے یا رولر آ جائے جیسے ڈکٹیٹر، جیسے آپ کا ہٹلر، تو وہ ایگریسو بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے بھی تو جنگ ہو سکتی ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ عوام ہر وقت اس کا کام ہی عوام کا پبلک ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہی ہے، اور لیڈر بھی تو اس کا ہو سکتا ہے نا. تو ڈومیسٹک ویریبلس، انہوں نے ڈومیسٹک ویریبلس کو، کچھ قومیں ہوتی ہیں جو جنگوسٹ ہوتی ہیں جن میں پیدائشی طور پر ان میں لڑنا پایا جاتا ہے، جیسے اسپارٹنس تھے نا وہ پیدائشی طور پر جنگوسٹ تھے. تو جنگوزم کچھ قومیں ہوتی ہیں جو کہ بس مطلب بیڑیس بابا بیڑیس وٹ جلدی کر. تو اسٹیٹ لیڈرز یا اسٹیٹ جو سوسائٹی ہوتی ہے یا اس کے جو ریلیشن ہوتے ہیں یا ایون اس کی آئیڈینٹی وہ بھی ریسپانسبل ہوتی ہے. جیسے ایک ویکر اسٹیٹ ہوتی ہے تو اس کو ڈومیننٹ اسٹیٹ کنٹرول کرنا چاہے گی. جیسے ہم نے میلینس میں دیکھا کہ میلینس والے دے ور ویک اور ایتھینینس والے اسٹرانگ تھے. تو بیسیکلی وہ جو ایتھینینس تھے وہ ان کے ڈومیسٹک ویریبلس کو کاؤنٹ کر رہے تھے. آپ پیچھے جائیں ان کو دیکھیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس جو ہے نا آپ ویک ہیں، آپ کے پاس فوج کم ہے، چھوٹا سا جزیرہ ہے، آپ ہمارے مقابلے کے ہیں نہیں، آپ کو گاڈس نے اتنی وہ پاور دی نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں ٹھیک گاڈس نے نہیں دی ہوئی، آج نہیں دی ہوئی، بعد میں دے دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ میلینس کی اپنی ویکنیس وہ
وہ ان کو بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں کی یہ ویکنیس ہے. تو ڈومیسٹک ویریبلس آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. ڈیفینسو ریئلزم کیا ہے کہ اسٹیٹ کے لیے جتنا بھی آپ پاور ایکومولیٹ کریں نا, دیٹ شوڈ بی دا پرپز آف ڈیفینس, کہ آپ نے وہ تحفظ کے لیے. جیسے پاکستان جو انڈیا کا نیوکلیر ڈاکٹرائن ہے نا, وہ اس کو اب چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ہے نو فرسٹ یوز, کہ پہلے استعمال نہیں کرنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر دوسرے نے استعمال کیا تو ہم بھی کریں گے. تو مطلب ڈیفینسو پوزیشن میں انہوں نے نیوکلیر بنایا ہوا ہے. اب پاکستان کا جو نیوکلیر ڈاکٹرائن ہے وہ نو فرسٹ یوز کا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے ہمیں پہلے مارا تو ہم جوابی ریٹرن میں ماریں گے. نہیں, ہم پہلے بھی مار سکتے ہیں. ڈیفینسو ریئلزم, ٹھیک ہے نا, اس کو کہتے ہیں اوفینسو ریئلزم. جہاں پر کوئی کنگ پاور فوج اس لیے نہیں بناتا کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کرے, وہ اس لیے بھی بناتا کہ کسی اور ملک پر حملہ کر کے نا اس پہ قبضہ کر لے. بس یہ ایک اپوزنگ ویو ہیں ان دونوں کے, ان کو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ یو ایس کا جو پاور ہے وہ ان میچ ہے, ایبسنس آف بیلنس ہے, ڈکلائن پاور ہے. امریکہ کا پاور ختم ہو رہا ہے, یہ امریکہ کی جو ہیجمنی ختم ہوئی. یو ایس کا پاور جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور بیلنس ہو رہا ہے چائنا کے ساتھ, اور ڈکلائن جو ہے اس کو آپ امریکہ روک نہیں سکتا. بس تھی ہوئی بابا.